اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں 13ویں سپارے کا۔ 13ویں سپارے کے مضامین انشاءاللہ اس میں کون سی صورتیں ہیں، کیا احکامات ہیں، کچھ ان کا مختصر سا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان احکامات کے بارے میں گفتگو بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی ہم سب کو غور و فکر کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والے ہیں۔ 13ویں سپارے میں سب سے پہلے سورہ یوسف، جس کی ابتدا ہم 12ویں سپارے سے کر چکے تھے، سورہ یوسف کے دیگر واقعات، احکامات جو قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے، 13ویں سپارے میں اس کا بقیہ حصہ ہے۔ اور اس سورہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہو رہے ہیں، کیا ہمیں اس میں سے نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا اس کی حکمتیں تھیں، ان سب کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے سوا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو بیسک پوائنٹ ہم نے 12ویں سپارے میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر دشواری کے ساتھ آسانی یا ہر تنگی کے ساتھ راحت ہے، ہر تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے راحت بھی پیدا فرمائی ہے۔ تو خاص طور پر یہ بتا دیا کہ مصیبت کس طرح سے راحت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے، یعنی ایک تکلیف جو ہمیں اس وقت بہت ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، وہ تکلیف ہی ہماری راحت کا، ہماری کامیابی کا، ہماری نجات کا، ہماری ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو روحانی امراض ہیں انسانوں کے درمیان، جو ہماری شارٹ کمنگز ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، جو ہمارے ایک ویک پوائنٹس ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی کمزوری کہہ لیجئے یا بہت بڑی بیماری، وہ ہے حسد۔ حسد ریئر ہی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے بچ پائے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں اکثر لوگوں کو خود اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ کبھی آپ وکٹم بن جاتے ہیں حسد کا، اور کبھی خدا نہ خواستہ خود حسد کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو وہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ سب جذبات ہیں، یہ مطلب ایک بہت آسان ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر کبھی بھی یہ جذبات حاوی ہو جائیں، لیکن ان واقعات کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نیگیٹو چیزوں سے، برے جذبات سے بچنے کا حکم دیا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اگر اس میں مبتلا ہو جائیں، اور اگر اس سے بچاؤ کیا جائے تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور بچاؤ کے طریقے کیسے ہیں، وہ بھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر انسانی اخلاق، اس کے کردار کی اہمیت، جو ہم کہتے ہیں کہ تربیت، وہ تربیت بہت زیادہ اس کی انسان کی شخصیت کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا۔ اور ظاہر میں یا پوشیدہ، یعنی پبلکلی یا پرائیویٹلی، ہر انسان کا ہم کہتے ہیں نا دو لائفز ہیں، ایک اس کی پرائیویٹ لائف ہے اور ایک اس کی پبلک لائف ہے۔ وہ فرق ہوتی ہے، نارمل سی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ہر چیز جو ہم پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں، جس طرح ہم چیزوں کو برتتے ہیں، جیسے ہم معاملات کرتے ہیں، وہ ہم پبلکلی نہیں کر سکتے، لیکن اس میں منافقت نہ ہو اور گناہ نہ ہو، یعنی دنیا کے سامنے نیک پارسا بنے رہیں اور پیچھے سے ایک کہتے ہیں نا کہ دوسرا ہی چہرہ ہو، وہ بات نہ ہو۔ لیکن بہرحال ہم اپنی دو لائفز رکھتے ہیں، لیکن اس میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے، جس کو اخلاق کہا جا رہا ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے بڑی واضح ہوتی ہے کہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پسند فرماتے تھے، ان کی نیک سیرتی، ان کے اخلاق، ان کی اعلیٰ تربیت، ان کے اعلیٰ مزاج، اعلیٰ کردار کی وجہ سے۔ تو وہ کردار پرائیویٹ لائف میں بھی ویسا ہی عمدہ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عمدہ تھا کہ جو پبلک میں تھا۔ یہ بہت بڑے کمال کی بات تھی کہ آپ نے اپنا کردار اور اپنا اخلاق بچانے کے لیے، اپنی ناموس کو بچانے کے لیے جیل میں قید ہونے کو ترجیح دی، بنسبت اس کے کہ کسی برائی میں مبتلا ہوتے، جبکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلتا، کسی کو خبر نہ ہوتی، کوئی نہ جان پاتا۔ لیکن یہ بہت بڑی واضح بات ہے، اور آیات قرآنی سے یہ واضح بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے تو اپنے رب کا ڈر ہے اگر میں اس کے حکم کی نافرمانی کروں تو۔ اس کے بعد پھر دین پہ ہر حال میں جمے رہنا، دین یہی تو ہے، دین صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے،
دین چند مذہبی رسومات کا یا چند پابندیاں جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں ان کو فالو کر لینے کا نام نہیں ہے. دین استقامت کا نام ہے. اور جو ہم نے لاسٹ سپارے میں بھی بات ڈسکس کی 12ویں سپارے میں کہ استقامت ہی دراصل کرامت ہے. کیونکہ ایک دفعہ اچھا بن جانا 2 دفعہ اچھا بن جانا آسان ہے، لیکن عمر بھر اچھا رہنا، عمر بھر ریزسٹ کرنا، برائی سے لڑنا، اپنے نفس سے جنگ کرنا مشکل ہے. تو جس میں یہ ہے تو اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ دین اسلام میں جو مرد اور خواتین یعنی جو ہمارے حضرات ہیں اور خواتین ہیں ان کے لیے جو سیگریگیشن کا کانسیپٹ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ وہ کیوں ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس میں خوبصورتی کیا ہے، اس میں ہماری سیفٹی سیکیورٹی کیا ہے. 2 اینڈز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. ایک معاشرے میں تو اس چیز پر کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے کہ مرد اور عورت جو ہے ان کے دائروں کو الگ ہونا چاہیے، ان کو کچھ ڈسٹنس رکھنا چاہیے، ان کو معاملات میں برتنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جیسے خواتین سے ملتی ہیں اور بات چیت کرتی ہیں جو اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، جب خواتین مردوں سے بات چیت کریں گی تو وہ بے تکلفی نہیں ہوگی. اور میں ایک لمحے کے لیے اس بات کو بھول جاؤں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہر مذہب کو ایک طرف رکھ دیجئے اور خود ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو مردوں کا گروپ ہے دوست ہیں، کلیگز ہیں، جو خواتین کا گروپ ہے دوست ہیں یا کلیگز ہیں، جب یہ اپوزٹ جینڈر میں اتنی منگلنگ ہوتی ہے تو کیا چیزیں ایسی رہتی ہیں؟ کیا معاملات بالکل ایسے ہی رہتے ہیں؟ سب اس بات کے وٹنس ہیں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپوزٹ جینڈر ہے اس میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی تھی. فطرت یہ ہے، نیچرل یہ ہے. وہ تو کسی کو کتے سے بھی محبت ہو جائے کسی انسان کو، یا کسی کو چوہیا سے ہو جائے یا بلی سے عشق ہو جائے تو ہم کیا کہہ سکتے؟ وہ کہہ دے گا جی اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسے. کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو نارمل نیچر کی بات کر رہے ہیں کہ نیچر یہ ہے کہ خواتین اور حضرات دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی ہے. اور یہ چیز آپ کو اپنی روٹین لائف میں جب آپ ڈیلنگز کرتے ہیں، آفیشلی کرتے ہیں، جب آپ کہیں شاپ پرچیز کرنے کے لیے چیزوں کو جاتے ہیں، آفیسز میں بات چیت ہوتی ہے، فیملیز میں معاملات ہوتے ہیں، تو وہ سافٹ کارنر جو ایک دوسرے کے لیے دل میں ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. رسپیکٹ ہو اس میں، اس کی باؤنڈریز سیٹ ہوں اور کچھ لمیٹیشنز مقرر ہوں تو بہت اچھا ہے. اور اگر لمٹ کو کراس کر جائیں گے تو پھر اس میں کچھ اچھائی اور خیر نہیں نظر آئے گی آپ کو. تو وہ کانسیپٹ جو مرد اور خواتین کے اختلاط کا جو ہے نا، ان کا آپس میں بے تکلفی سے ملنا جلنا، اس کو دین اسلام انکریج نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیکورڈ ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہیں یہ اسٹیریوٹائپس ہیں یا اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں اگر آپ اس کو بالکل اوپن مائنڈڈ ہو کر دیکھیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. کیوں ابھی تک لیڈیز کے ٹوائلٹس الگ ہیں؟ جن کنٹریز میں فریڈم کی بات کی جاتی ہے ایک ہی ٹوائلٹ تو نہیں کر دیا انہوں نے. ویل ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو بھی جائیں، لیکن فی الحال اگر کوئی جینٹس کی سائڈ سے لیڈیز کے ٹوائلٹ میں چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو انکریج کیا جائے گا یا اس کو برا منایا جائے گا؟ تو چیزوں کی بیس دین اسلام میں جو موجود تھی وہ تھی. اب زبردستی ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اب کہیں پر تو ایسا ہے کہ سوئمنگ پول لیڈیز کے بنے ہوئے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. اور ایک لیڈی مجھے یاد ہے کہ وہ یہ ایشو بنا تھا کہ ایک اپنے بچے کو لے آئی تھی، بوائے کو، جو آئی تھنک 4 ایئرس کا بھی نہیں تھا، 4 to 5 ایئرس کا تھا. تو ساری جو لیڈیز تھی سوئمنگ، کیونکہ وہ لیڈیز کا پول تھا یا ان کا ٹائم تھا، تو سب نے یا اکثر نے اس پہ سے آبجیکشن کیا کہ یہ بوائے ہے. تو جو اس کی موم تھی اس نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا تو کیا ہوا ہے تو لڑکا وہ. مطلب وہ اس پوائنٹ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کیوں ہمیں دیکھے، اور ظاہر ہے کہ ہم سوئمنگ کاسٹیوم میں ہیں اور وہ لڑکا ہے، اس کی تربیت ہونی ہے، اس کا برین ڈیولپ ہونا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ سینسیبل لوگ، چاہے وہ ویسٹرن ہوں، چاہے وہ مطلب مذہبی عیسائی ہوں یا وہ جوش ہوں یا وہ بحریے ہوں، مینرز جن میں ہیں، جو اس انٹریکشن کو، اس اختلاط کو سمجھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، وہ ان چیزوں میں احتیاط کرتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ احتیاط ہمیں پہلے ہی سکھائی ہے. اس کے بعد
جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے مصیبت میں مبتلا ہو جانا بہرحال بہتر ہے۔ مصیبت کو ہم کہتے ہیں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اور ہم گناہ کو کہتے ہیں معصیت، معاصی یعنی گناہ۔ تو معصیت جو ہے وہ مصیبت اس سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں۔ اور یہ بات ہمیں یوسف علیہ السلام نے سکھائی کہ جب انہیں دھمکایا گیا یا ڈرایا گیا، یا نتیجہ کیا تھا کہ یا تو آپ قید خانے کو قبول کریں یا برائی کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید ہو جانے کو ترجیح دی کہ بے شک مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے بند کر دیا جائے، لیکن گناہ مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ چوائسز ہوتی ہیں، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا۔ جب انسان صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ والی آیت مبارکہ جو ہے وہ یہاں پر ریلیٹ میں کروں گی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر انہیں ریگریٹ نہیں ہوتا، وہ غم نہیں کرتے کہ کیوں اس وقت ہم بہک گئے، کیوں ہم نے کمزوری دکھا دی، کیوں ہم بول نہیں پائے۔ ہم اپنے بچیوں کو یہ بات سکھاتے ہیں نا، اب تو خیر وقت ایسا آ گیا کہ بچوں کو بھی سکھانا پڑتا ہے کہ کوئی بیڈ ٹچ ہے یا کوئی بری چیز ہے، آپ ایکسپریس کریں، اس کو ریفیوز کریں، اس کو کنڈیم کریں، اور آپ بولیں کہ یہ غلط ہے، یا کچھ آپ سے کوئی غلط کرتا ہے تو آپ نے بولنا ہے، اس کو روکنا ہے، آپ نے شاؤٹ کرنا ہے، آپ نے شور مچانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ سم ٹائمز ڈر کر، سم ٹائم بے عزتی کے خوف سے، سم ٹائم کسی کے روب میں آ کر، کبھی کسی کے لحاظ میں، کسی کے ادب میں۔ جو چائلڈ ابیوز ہوتا ہے تو اکثر اسٹوریز جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انکل تھا تو وہ پھپھا تھا تو وہ خالو تھا تو وہ فلاں تھا تو وہ ڈھمکا تھا۔ وہ بچے یا بچی ڈر کے جھجک میں رشتے کا ایک اس کا جو ایک اس کے مائنڈ میں تھا امیج، وہ بول نہیں پاتے اگر ان کے ساتھ کوئی برائی یا زیادتی کی جاتی ہے۔ یہ کانفیڈنس اپنے بچوں کو دینا، اور جب یہ بچپن سے ہوگا تو بڑے ہو کر بھی ہوگا۔ اور دین اسلام نے جو ریلیشن شپ کی باؤنڈریز رکھی ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ صحیح وقت میں صحیح ڈیسیژن لے لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے اس کی بہترین مثال ملتی ہے۔ پھر کبھی لائف میں انسان ریگریٹ نہیں کرتا، افسوس نہیں کرتا، اس کو ملال نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے نا غم نہیں ہوگا اور ملال نہیں ہوگا، تو یہ پتہ نہیں ہم نے کون سا غم سمجھ لیا ہے۔ اکثر لوگ تو اس سے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان کو کوئی مصیبت نہیں آتی ہوگی، ان کی زندگی بڑی آئیڈیل ہوگی، ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہوں گے، ان کی سب دعائیں قبول ہو جاتی ہوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ بلکہ جو جتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنی ٹف ہرڈلز سے بھری ہوئی ان کی زندگی ہوتی ہے، امتحانات سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ خیال یہاں پر ہم نے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پر بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے تمہیں سکھایا کہ تم مصیبت کو گلے لگا لو مگر معصیت یعنی گناہ کو مت گلے لگاؤ۔ سچے دائی کی جو صفات ہونی چاہیے، دائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ مڈ وائف والی دائی نہیں ہے، یہ دال الف عین چھوٹی ہے، دعویٰ جو پیغام ہے حق کا، اور اس کو دعوت کو دینے والا، پیغام حق کی طرف بلانے والا دائی کہلاتا ہے۔ اور اس کا جو سنگولر ہے وہ دائی ہے، پلورل جو ہے وہ داعیان ہے، کہ جو داعیان حق ہیں، جو حق کی طرف بلانے والے ہیں، ان میں صفات کیا ہونی چاہیے؟ صرف یہ رٹا لگا کے اور عالم دین کا کورس اور درس نظامی کر کے تقریر کرنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دعوت دینے والے کے اندر وہ اتر نہ چکا ہو، اس نے خود اس کو جذب نہ کر لیا ہو، اس نے خود سیکھ نہ لیا ہو۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر آپ کسی نیوٹریشنس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کوئی مطلب نیوٹریشنس کے بارے میں جاننے کے لیے کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں اس کی تو خود کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کے مائنڈ میں ایک امیج سا بن جاتا ہے کہ یہ بیچارہ یہ مجھے کیا گائیڈ کرے گا، اس کا تو خود حال ایسا ہے۔ یا اگر آپ کسی ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تو خود اسکن اتنی زیادہ خراب ہے، تو ایک بچکانہ سا سب سے پہلے امیج معصوم سا ذہن میں آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈرمٹولوجسٹ ہے، اس کی تو اپنی اسکن اتنی خراب ہو رہی ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ ایک دم سے وہ اس شخص کو پہلے جج کرتا ہے
اس کی بات کو بعد میں سنتا ہے. تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہم مبلغ ہیں اور آپ، اچھا یہاں تک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک ہمارے بڑے اچھے ایک کہنا چاہیے کہ وہ ایک طرح سے استاد بھی تھے، پڑھا نہیں تھا ان سے ہم نے کبھی، لیکن بہرحال ان کی بکس وغیرہ دیکھی، تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، کوٹ پہنتے تھے. تو وہ یہ جب میں بھی فرسٹ ٹائم ان سے ملی، کسی نے مجھے بتایا کہ وہ جو فلاں بکس ہیں ان کے رائٹر یہ ہیں، یہ اسکالر ہیں، تو ظاہر ہے بھائی ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑھے ہیں، تو ایک دم سے لگا کہ اچھا، اب یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ان کے تقویٰ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن فرسٹ امپریشن یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مذہبی اسکالر ہے تو وہ آپ کو ایک روایتی لباس میں نظر آنا چاہیے. تو پہلی بات یہ، پھر انہوں نے فردر خود ایکسپلین کیا کہ میں جب کہیں پہ تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو یا کوئی بتایا کہ بھائی فلاں عالم دین آ رہے ہیں، تو لوگ میرے حلیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ بالکل اس چیز سے امپریس نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی اس چیز سے کسی قسم کا انہیں کمپلیکس نہیں ہوا، وہ تو اپنے اسی ڈریس میں رہتے ہیں. مگر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو جج اتنا خطرناک کرتے ہیں کہ وہ کوئی ڈریس کوڈ ہے بھی نہیں ایسا کہ مسلمان والا ڈریس کون سا ہے، وہ کوئی آؤٹ فٹ نہیں ہے، وہ صرف رولنگز ہیں کہ ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسکرٹ بلاؤز ہوگا یا وہ فراک ہوگا یا وہ پینٹ شرٹ ہوگا یا وہ ابایا ہوگا یا وہ کرتی ہوگی یا وہ کرتا ہوگا یا وہ جبہ ہوگا یا وہ چادر ہوگی. اسی طرح جینٹس میں بھی رولنگز ہیں کہ اتنا باریک نہ ہو کہ آپ کے جسم کے جو ہے وہ پارٹس نظر آ رہے ہوں، اور اتنا فٹ بھی نہ ہو کہ اگین پوری شیپ پتہ چل رہی ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین. امیجن کریں کہ کس قسم کا آپ کو خود ڈیسنٹ لگتا ہے کوئی لباس اگر اتنا فٹ، اور اسپیشلی جس کو آپ مذہبی شخصیت سمجھتے ہیں اس کے بارے. تو جب اس کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو مذہب صرف عالم کے اوپر تو لازم نہیں ہے نا عمل کرنا. جب عالم نے جو لباس پہنا ہے تو آپ اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یہ پرفیکٹلی ایک متقی بندے کا لباس ہونا چاہیے. تو کیا یہ عالموں کے لیے الگ لباس ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے الگ ہے، عالمہ کے لیے الگ ہے اور دوسری مسلمان خواتین کے لیے الگ ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. لیکن جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فرسٹ امپریشن میں ہم اس کو جج کرتے ہیں دیکھ کر. ابھی تو اس کے علم کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اس کا تقویٰ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم فوراً دیکھتے ہیں او ہو عالم دین ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، او ہو عالمہ ہیں تو انہوں نے تو چہرہ نہیں چھپایا ہوا، انہوں نے تو جیولری پہنی ہوئی، اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شرعاً غلط ہوتی بھی نہیں ہیں، مگر ان کے لیے ہمارا کرائٹیریا بڑا ٹف ہو جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر جو ہے نا کہ داعی حق میں نو ڈاؤٹ اس کو زیادہ پریکٹسنگ ہونا پڑے گا، اس کو زیادہ متقی ہونا پڑے گا. سم ٹائمز ہمیں وہ چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا پڑتا ہے جو ہمیں تو پتا ہے کہ جائز ہے، لیکن لوگوں کی فتنے میں لوگ پڑ جاتے ہیں، اس سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کی زبان میں اثر ہوگا، اسی کی دعوت کا فائدہ ہوگا، اسی کی دعوت کا نتیجہ برآمد ہوگا جو خود بھی ایک اس کی صفات اس کے اندر ہوں گی اور عمل کرنے والا ہوگا. اور دائی اور پیشوا کی پاک دامنی، وہ نظریہ اللہ نے کس طرح سے اس کو ثابت فرمایا. صبر کرنا مشکل میں، مصیبت میں. صبر کو میں آسان لفظوں میں ہمیشہ کہتی ہوں انتظار، ویٹ کہتے ہیں نا، ویٹ اینڈ واچ، یہ صبر کا مطلب ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوری طور پر نتیجہ مل جائے. یہاں پہ پھر غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، ہماری کلاک سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں منتظر ہیں، ہمارے کان جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ فوری طور پر میرے صبر کا صلہ مل جائے اور نتائج میرے حق میں نکل آئیں. تو اللہ نے ایسا تو کوئی وعدہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے صبر کا کوئی ٹائم بھی نہیں دیا، بس ایک صبر کے جو ٹائم کی لمٹ ہے وہ بتا دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لمٹ یہ ہے کہ تمہاری وسعت، تمہاری برداشت، تمہاری کیپیسٹی، تمہارا تھریش ہولڈ، اس سے زیادہ نہیں تکلیف ڈالوں گا تمہیں، اس سے زیادہ بوجھ تم پر نہیں ڈالا جائے گا، اس سے زیادہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تم اس سے زیادہ صبر نہیں کرو گے. کیا تھریش ہولڈ ہے، کتنا اسٹیمنا ہے، کتنا صبر ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ کے نیک بندے، کبھی لوگ انہیں ٹریپ کر لیں
تہمت لگا دیں، الزام لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے صبر کا صلہ دیتے ہیں اور ان کی پاک دامنی کو دنیا میں ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کس کس طرح سے شہادتیں دی گئیں. معمولی مطلب وہ واقعات نہیں تھے. ایک معصوم بچہ جو بچے کی بولنے کی عمر بھی نہیں ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ سارے جو پریکٹیکلی بھی جو شواہد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی فیور میں کس طرح تھے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ تقدیر جو ہے ہر صورت میں غالب آ کر رہتی ہے. جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ضرور ہوگا. ہم تدبیر کرنے کے پابند ہیں، ہمیں حکم ہے کہ آپ تدبیر کریں، مگر ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے. پھر اس کے بعد سورہ رعد اس صورت میں اس سپارے میں شروع ہو رہی ہے. سورہ رعد میں جو بنیادی عقائد ہیں، حروف مقطعات سے یہ سب صورتوں کا آغاز ہوا، ان کا تذکرہ ہے. اس میں ایک بڑی خاص بات ہے جس کو ہم بہت دفعہ سنتے ہیں روزانہ، کہ انسان جب تک خود اپنی حالت کو نہ بدلے اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے. اس کے دونوں مفہوم ہیں. ایک یہ کہ اگر ہم اچھائی کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں اچھائی نہیں ملے گی، ہم خیر کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے تو ہمیں خیر نہیں ملے گی. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی تو وہ شر میں کیسے بدلتی ہے؟ وہ بھی ہمارا ہی کنڈکٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ہی اعمال کی کوتاہیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلتے، ہم خود ناشکری، یعنی دونوں سینس میں اس میں ہے. بنی اسرائیل کو کیا مقام اور مرتبہ دیا گیا تھا؟ فضیلت دی گئی تھی. انی فضلتکم علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے عالمین پہ تمہیں میں نے بڑائی دی. تو پھر کیا ہوا؟ کیا وہ بڑائی باقی رہی؟ وہ باقی نہیں رہی، بلکہ اللہ نے ان کو تو فرما دیا جانوروں سے بھی بدترین بن گئی. جب انہوں نے نافرمانیاں کی، ناشکری کی، اللہ کے اور اپنے پیغمبروں کے احکامات سے منہ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو خنزیر رسوا دھتکارے ہوئے، جو ان کو ہم کہتے ہیں سور. اب میں نے سور کہہ دیا تو اس پہ بھی بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا، وہ زبان 40 دن تک ناپاک ہو گئی. تو جو جانور ہے قرآن پاک میں اس کا نام ہے، آپ اس کو پگ کہیں یا خنزیر کہیں یا سور کہیں، یہ سب اسی کے نام ہے. تو اس سے کوئی مقصد نہیں ہے کہنے کا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ بندروں جیسے، کہیں فرمایا کہ وہ خنزیر جیسے، اس طرح کے مسخ کر دیے گئے. ان کا وہی تھے جن کو فضیلت تمام عالمین پہ دی گئی تھی، اور اب یہ وہی ہیں جو بدترین جانوروں سے ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنا معاملہ بدل لیا. انہوں نے اپنے آپ کو، ہمارے کئی اونر ہیں، ہمارے کئی چینلز کے اونر ہیں، بڑے ایموشنل ہو کر کسی کو بلاتے ہیں، اس پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اتنی بڑی اس کو تنخواہ دے دیتے ہیں اور اتنے اختیارات دے دیتے ہیں. تھوڑے دنوں میں جب اس کی حرکتیں سامنے آتی ہیں، اس کی انکمپیٹنسی نظر آتی ہے، تو نکال کے باہر اس کو کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑے گرم جوشی سے بلایا، لیکن پتا چلا کہ یہ تو جو تھا اونچی دکان اور پھیکا پکوان والا معاملہ تھا. تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنے آپ کو اس موقع کا اہل ثابت نہیں کرتے تو وہ اپرچونٹی لوز کر دیتے. یہ کانسیپٹ یہاں پر واضح ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی مثال دی، اہل باطل کو سیلابی جھاگ سے مثال دی جا رہی ہے، اہل تقویٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. جو شکی ہیں، گناہ گار ہیں، ان کی علامات کیا ہیں وہ بیان فرمائی جا رہی ہے. مقام نبوت اور مقام بشر وہ واضح کیا جا رہا ہے. نبوت اور رسالت کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے دی وہ بیان کیا. پھر اسی سپارے میں سورہ ابراہیم بھی ہے. تو گویا 13ویں سپارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف، اس کا بقیہ حصہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے نام سے یہ واضح ہو رہا ہے. اس میں بھی ہم ان سب صورتوں کی وجہ تسمیہ کی بھی بات کریں گے، ان کے احکامات کی بھی. صورتوں کے آغاز حروف مقطعات سے کیے جا رہے ہیں. نزول قرآن پاک کا جو مقصد ہے، جو اس کی حکمتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. یعنی یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے؟ پڑھ کے ثواب حاصل کر لیں. پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں اتاری گئی، عمل کے لیے اتاری گئی ہے. لیکن فائدہ ایڈیشنل یہ ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ ثواب ملے گا، ہر طرح سے فیض حاصل ہوگا. 3 بنیادی عقائد یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید، رسالت، آخرت کے بیان میں جہنم کی جو کیفیت ہے اور کون اس جہنم کا حقدار ہوگا وہ بتا دیا گیا. جنت کا وعدہ کس سے کیا گیا ہے،
جنت کیسی ہوگی، اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی، اس کا تذکرہ فرما دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل مکہ کو اور پھر ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ والوں کو بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور میجورٹی ایمان میں بھی لوگ جیسے جوک در جوک دار اسلام میں بھی داخل ہو رہے تھے، لیکن کفر کرنے والے بھی بڑی تعداد میں تھے. تو اللہ اپنے حبیب کو تسکین جو ہے تسلی دے رہے ہیں، اور انبیاء اور ان کی لوگوں کی جو گفتگو تھی اس سے ایگزامپلز دے رہے ہیں کہ آپ پہلے نبی نہیں ہے جسے جھٹلایا جا رہا ہے، جس کی تکذیب کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس معجزات ہیں. اب یہ بہت حیرت کی بات ہے. آج کے دور میں اگر میں یہ بات سوچتی ہوں، بلکہ بچوں سے بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم اکثر، میرا بچوں سے بڑا انٹریکشن رہا ہے، میں بچوں سے بات کرتی ہوں، ڈسکشن کرتی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک معصوم بچے میں بھی یہ ایبلٹی ہے کہ وہ جب باتیں ایکسپلین کی جاتی ہیں تو ان کو سمجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ فطرت پر ہے، مینیپولیٹو نہیں ہے. جو بات ہے وہ جھوٹ نہیں کہے گا، جو اس کو فیل ہو رہا ہے وہ کہے گا. تو بچے کو بھی اگر آپ بتائیں معجزہ کیا ہے اور معجزہ کس کو دیا جاتا ہے، اور جب وہ معجزہ دیکھے گا تو وہ جس کا معجزہ اس نے دیکھا ہے یقینی طور پر اس کا ٹرسٹ اس پہ بنے گا. مگر یہ کتنی عجیب بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت یعنی کاؤنٹلیس ہیں، میں نہیں کہہ سکتی 10 تھے، 20 تھے یا 40 تھے، ان گنت معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے. یہ بہت تعجب کی بات ہے. آج دنیا میں کوئی تھوڑا سا وہ آپ کو شوبدہ دکھا دے نا، تھوڑی سی ٹرکس کر دے، اس کے فین ہو جاتے ہیں لوگ. اور وہاں بد نصیبی کا حال دیکھیں کہ اتنے بڑے معجزات دے کر بھی تکذیب کر رہے، نہیں ایمان لا رہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم مت کیجیے، اور پچھلی قوموں کے ساتھ ایسے ہی یہ بد نصیب لوگ کرتے آئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کو آپ پر شک نہیں ہے، انہیں تو اللہ کے وجود پر شک ہے. اللہ اکبر. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے خالق کو نہیں مان رہے جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو یہ سانس، یہ جو ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں تو اپنے رب پہ ہی شبہ ہے، وہ اس پہ ہی نہیں مطمئن ہے، راضی ہیں. تو آپ کیوں غم کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں؟ کوئی خدا نخواستہ آپ کی تعلیمات میں یا پہنچانے کے انداز میں تو کوئی کمی کسی قسم کی بھی نہیں ہے. پھر مشرکین کے جو کانسیپٹ تھے اور جو ان کا انجام تھا، پھر انبیاء کے جواب جو ان قوموں کو دیے جاتے تھے. بشر رسول نہیں ہو سکتے، مشرکین سمجھتے تھے. آج بھی ہم اسی جھنجٹ میں پڑے ہوئے نا، نبی بشر ہیں یا رسول. یہ معمہ ہم نے حل نہیں کیا. مگر قرآن پاک اگر ہم پڑھتے اور ہم کوئی کلرڈ گلاسز لگا کے نہ پڑھتے، مطلب اپنے نارمل گلاسز اگر لگاتے ہیں، نارمل اوپن مائنڈ سے پڑھتے، تو چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ نبی بھی بشر ہی ہیں، مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں. ہمیں ان سے الگ کیا چیز کرتی ہے؟ ان کا تقویٰ کرتا ہے، ان کی معصومیت کرتی ہے، ان کا عمل کرتا ہے، ان کا اللہ پہ توکل کرتا ہے، ان کا ایمان کرتا ہے. یہ فرق ہے. یہ کہہ دینا کہ بشر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اور اللہ کی قرآن کی آیت کو جھٹلانے والی بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے انبیاء میں نے بھیجے آپ سے پہلے بھی بشر تھے یا مرد تھے. اور یہ جب کافر کہتے تھے فرشتہ کوئی آ جاتا تو اللہ نے فرمایا اگر زمین پر انسان نہیں فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے فرشتے بھیج دیتے. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا. اب دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی بدبخت ہیں، وہ بھی بد نصیب ہیں کہ وہ بھی مشرکوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ مشرکوں کی ہی دونوں اعتراضات تھے. مشرکوں کی ایک کیٹیگری کہتی تھی کہ وہ انسان تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو یا تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے خیال میں بشر کمزور ہے اور بشر گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو وہ سمجھتے تھے، جیسا اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا ہے نا، اگر وہ خود بہت جھوٹ بولتے تو وہ کہہ دیتے او بھائی آج کل کون جھوٹ نہیں بولتا. اگر وہ خود حرام کھاتے تو کہتے آج کل حلال میں گزارا کہاں ہوتا ہے. یہ سٹیٹمنٹس وہ تب دیتے ہیں جب وہ خود اس سچویشن میں انوالو ہوتے. فار ایگزامپل اگر میں جھوٹ نہیں بولتی تو میرے دل میں تو یہ خیال آئے گا کہ بھائی
کیسے میں کہوں سارے جھوٹے؟ میں تو نہیں جھوٹ بولتی. پھر مجھے یہ کیسے لگ گیا کہ سب جھوٹے؟ جب میں نہیں ہوں جھوٹی تو کوئی اور بھی ہوں گے جو نہیں ہوں گے. اگر میں حلال کھاؤں تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں سب حرام کھاتے؟ کانسیپٹ تو یہی ہے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر کہ مشرک کہتے تھے کہ انبیاء انسان نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو پیور ہے، معصوم ہے، اگر وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اگر وہ 100% اوبیڈینٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، اگر اللہ نے ان کو چنا ہے، اگر اللہ کا کلام ان پر اترتا ہے تو یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. ان کا کانسیپٹ یہ تھا. اور دوسری طرف وہ یہ کہا کرتے تھے تم کیا ہو ہمارے جیسے بشر ہو. مشرکوں نے یہ بھی تو کہا کہ تم جو ہو، نبیوں سے بھی کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ کے مشرکین نے کہا تھا کہ آپ کو ہم پر کس چیز میں فضیلت دی گئی ہے؟ کیا آپ دولت جائیداد والے ہیں؟ آپ کیا ہماری قوم کے سرداروں میں سے ہیں؟ کیا آپ کا بہت بڑا قبیلہ ہے؟ کیا آپ کے بہت زیادہ بیٹے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ ہم سے سپیریئر ہیں؟ کوئی معاذ اللہ آپ ہم سے سپیریئر نہیں، ہم سے بہتر نہیں ہے. تو یہ دونوں نظریات مشرکین کے تھے. ایک مومن کا نظریہ جو قرآن سے بنتا ہے وہ یہ کہ انبیاء بشر ہیں کیونکہ ہیومن بینگ ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آدم کون تھے؟ انسان تھے. دوسری بات یہ کہ انبیاء عام لوگوں جیسے بشر نہیں ہوتے. فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میں بھی تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی اترتی ہے. یعنی کہ میں بظاہر بشریت میں تمہارے جیسا ہوں مگر مقام اور مرتبے میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. بلکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، ترمذی شریف میں اگر آپ ڈیٹیل میں جا کے چیپٹرز دیکھتے ہیں تو وہاں تو اللہ کے حبیب نے فزیکلی بھی صحابہ کرام فاقے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقے فرماتے تھے. تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ تم اتنی سختی نہ کرو اپنے اوپر. تو جب صحابہ فرماتے تھے آپ نے، تو آپ فرماتے تھے میں تمہارے مثل نہیں ہوں. اور آپ نے فرمایا انبیاء جو ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ان کا قلب، ان کی آنکھیں بیدار ہوتی ہیں. تو بہت سی چیزوں میں انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اللہ کی وحی ان کے اوپر آتی ہے. ایک عام انسان کا تو یہ مقام ہی نہیں ہے. انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء اللہ کے حکم کو بھولتے نہیں ہیں. یہ سارے نظریات ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر مشرکین کے اعتراضات اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ کی حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ پھر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کا کانسیپٹ. تقلید کا بھی اگین آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تقلید یعنی کسی کو فالو کرنا اس کے ہی اگینسٹ ہوتے ہیں، وہ تقلید کے قائل ہی نہیں ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اندھی تقلید، بس جو ہوتا رہے. بھائی پوچھے کیوں ہو رہا ہے یہ؟ بس ہمارے یہاں ہوتا تھا، بس ہمارے بزرگوں نے کیا تھا. بزرگ اگر اچھا کام کرے تو سبحان اللہ، ان کی پیروی کرنا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور بزرگ اگر کوئی غیر شرعی کریں اگرچہ لا علمی کی وجہ سے تو فوری طور پر اس کو ترک کیا جائے گا تاکہ ان کے لیے عذاب جاریہ نہ بن جائے. اور ان کے بہاف پر بھی اللہ سے معافی مانگی جائے گی اور صدقہ کیا جائے گا کہ اگر ہمارے بزرگوں سے کچھ کوتاہیاں ہو گئیں اس دور کے حساب سے، کم علمی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. تو تقلید غلط نہیں ہے، بلکہ تقلید کے بغیر تو سچی بات یہ ہے کہ دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. نماز بھی تقلید ہے، روزہ بھی تقلید ہے، حج بھی تقلید ہے. پوری جو اسلام کی عمارت ہے نا وہ تقلید پہ کھڑی ہوئی ہے. نہیں تو آپ تقلید کو نکال دیں اور صرف کتاب سے ہدایت لے کر عمل کریں تو نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے. یہ ساری ڈیٹیلز روزے سے ریلیٹڈ، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، ساری عبادات سے، معاملات سے ریلیٹڈ، فردر نکاح اور طلاق کے جو فردر احکامات، سب یہ واقعات، یہ سب تقلید سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ کے حبیب کے زمانے میں واقعات ہوئے، سیرت مطہرہ کیسی تھی، کس طرح سے آپ نے عمل فرمایا، کیا حکم فرمایا، آپ کے سامنے کون سا واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ کس طرح کام کیا کرتے تھے، کون سا عمل کس طرح کیا کرتے تھے. تو تقلید سے ہی یہ سلسلہ ہے. 5 وقت کی نماز کتنی رکعت ہیں؟ کہاں ہے قرآن پاک میں؟ کس جگہ ہے؟ ٹھیک ہے 2 آیات ایسی ہیں جس سے انداز صبح کی نماز ہے، دن کے 2 کناروں پر نماز ہے اور رات کے ایک حصے میں نماز ہے. مگر
اس سے کہاں سے آپ 100% کلیئر کر سکتے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتوں کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے، اور اسی لیے میں ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ ایسے پوائنٹس واضح ہو جائیں کہ جو آگے چل کر دین کو سمجھنے میں انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہو اور مدد دکھائے دے۔ اور مشرکین اللہ کے نبیوں پر یقین تو نہیں کرتے تھے، لیکن تکذیب کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے معجزات کا سوال کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے بھی فرما دیا، نبی کیا کہتے تھے؟ معجزے کا اختیار اللہ کو، کہ اللہ تعالیٰ جب جو معجزہ عطا کریں گے وہی دکھایا جائے گا۔ اور پھر شکر کی جو حقیقت ہے، شکر کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ، نعمت کا علم جو ہے وہ نعمت، اگر اللہ تعالیٰ نے علم کی عطا کی ہے تو اس کا شکر کس طرح ہوگا؟ اگر وہ نعمت ہمیں مال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ سب ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان کی گئیں۔ پھر ایک مثال جس کو تمثیل کہتے ہیں، شجر طیبہ اور شجر خبیثہ۔ خبیث طیب کا اپوزٹ ورڈ ہے، طیب اچھا یا گڈ، خبیث برا یا بیڈ۔ تو اچھا کلمہ حق کی بات، سچی بات، اور برا کلمہ جھوٹی بات، شرک کی بات، فریب کی بات، یہ بتا دی گئی کہ کلمہ طیبہ کیا ہے اور کلمہ خبیثہ کیا ہے۔ پھر قیامت کی پوری کیفیت کو بیان فرمایا گیا قرآن پاک کی۔ پھر دوبارہ سے جو مقصد ہے نزول کا اور حکمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت میں بیان فرمائی۔ اور اب دوبارہ سے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے، جس کا ہم نے پہلے کافی حد تک کور کر لیا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ اس قصے سے جو نصیحتیں بیسیکلی حاصل ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی قرآن پاک کی کوئی بھی سورت یا کوئی بھی آیت مبارکہ پڑھیں یا اس میں کوئی واقعہ پڑھیں کہ کیوں یہ بیان کیا گیا، یہ سوال سب سے پہلے اپنے آپ سے کریں گے کہ میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں، مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے۔ قرآن پاک نصیحت ہے، قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک اللہ کا پیغام ہے۔ تو پیغام کے مختلف انداز ہیں، سمجھانے کے مختلف طور طریقے ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کچھ ڈیمونسٹریشن کی جاتی ہے، کچھ چیزیں بنا دی جاتی ہیں، کاؤنٹنگ سکھانی ہے تو کچھ چیزیں بنا دی، کاؤنٹ کرو ان کو۔ بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں ان کے اندر، وہ لرننگ سکلز پیدا کرنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نہیں سکھایا، ہر طریقے سے سکھایا گیا ہے، کہانی کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، دعوت دے کر، سوال کر کے۔ سوال بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پوچھنے کا، بتانے کا طریقہ ہوتا ہے سوال۔ یعنی کہ میں آئی ہوں لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اب کوئی کہنے والا کہے گا لو جی ٹیچر کو تو پتہ ہی نہیں، ہم سے پوچھ رہی ہیں۔ تو کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے مائنڈ کو میک اپ کیا جائے، ریڈی کیا جائے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو یہ سوال آپ کے مائنڈ میں آ گیا، ہاں واقعی ہمیں تو نہیں پتا کتنے انبیاء ہیں۔ اب آپ کا ایک تجسس پیدا ہوا، ایک دلچسپی پیدا ہوئی، آپ کیوریس ہو گئے کہ ہاں مجھے جاننا ہے کتنے انبیاء ہیں، پھر بتایا جائے گا۔ کبھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بات سچی ہے، کیا یوں نہیں ہوتا، کیا ایسا نہیں ہوتا، پھر کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہر طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن پاک میں مثالیں بیان فرمائی۔ ہر مثال، ہر آیت، ہر انداز کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ کیا کیا نصیحتیں ہیں آنکھوں والوں کے لیے۔ لیکن وہی باتیں، نصیحت ہر کوئی تھوڑی حاصل کرتا ہے۔ میں تو ایک انٹرسٹنگ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ وہ سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر کتنا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مضر صحت ہے، انجیریس ہے، اور یہ جو ہے ہانی کارک ہے، اور ہر زبان میں اس کو لکھا ہوا ہے، خطرناک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو وہی پڑھتا ہے جو سگریٹ خرید کے پیتا ہے، ہم تو نہیں پڑھتے نا، ہم تو نہیں خرید رہے۔ تو جو وہ لے رہا ہے اس نوٹ کو وہی پڑھ رہا ہے، اور اس کے اوپر اتنی ہاربل پکچرز بنی ہوئی ہیں کہ وہ ایک نظر پڑ جائے کہ پیکٹس وغیرہ نظر آ جاتے ہیں تو دیکھ کر دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ریئل میں ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، اسموکنگ کے، جو منہ کے کینسر اور اتنے
اتنے پتھیٹک، اتنے خوفناک، اتنے ہاربل انجام تک وہ پہنچ گیا انسان کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں دیکھ کر. لیکن کیا سب حاصل کرتے ہیں اس سے نصیحت؟ کیا سب کو فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے مگر اسے سب فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں. وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں بصیرت جن کے پاس ہے. یہ جو آنکھیں ہیں، بلائنڈ تو بہت کم لوگ ہیں، ماشاءاللہ دیکھ ہی رہے ہیں سب، لیکن انفیکٹ وہ بلائنڈ ہی ہیں کیونکہ وہ آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے اور اس کا حق بھی ادا نہیں کر رہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے قصے کو واضح فرما دیا کہ تم اگر غور کرو تو تمہیں ضرور اس میں نصیحت حاصل ہوگی. اور بعض اوقات انسان، جو کل میں نے بات کی تھی آج پھر اس کو دہراؤں گی کیونکہ ہم سب ان فیزز سے گزرتے ہیں، کہ یہ کبھی آپ اس کو اس طرح سوچنا تو شروع کیجئے کہ جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں، جو غم، جو دکھ، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا جائزہ لیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ میری کون سی غلطی تھی، میرا کنڈکٹ کہاں غلط تھا، یا میرا کچھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا، کچھ بات ایسی ہو گئی ہم کہتے ہیں کیا ہم روڈ تھے، کیا ہم نے صحیح کمیونیکیٹ نہیں کیا ان سے، کیا ہم نے صحیح کنوے نہیں کیا، کہ کیا یہ ہماری غلطی تھی. سب سے پہلا ایک ہیلدی مائنڈ، ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ، وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو دیکھے گا کہ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے میرا اس میں فالٹ کیا ہے، میری طرف سے کیا کمی رہ گئی ہے، سب سے پہلا کام. پھر آپ کو لگتا ہے نہیں میں نے تو اپنی طرف سے بالکل پرفیکٹ کیا ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ معاف فرما دیجئے اور آسان کر دیجئے میرے معاملے کو، اور اگر آپ کی یہ حکمت ہے تو بھی میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں. اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دیجئے، ہمت دیجئے، طاقت دیجئے، اس سے کامیابی کے ساتھ مجھے نکال دیجئے، مجھے کامیاب فرما دیجئے. یہ دو چیزیں ہیں. پہلی اپنی اصلاح، کہ میں نے کیا غلط کیا، مجھ سے کہاں غلط ہوئی، کہاں پہ کوئی چیز غلط ہوئی ہے مجھ سے کیا غلط ہوا ہے. یہ ہو گئی بات. بظاہر نہیں سمجھ آیا، سم ٹائم نظر آ جاتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے ہاں یہ یوں کیا جاتا تو ایسا ہو جاتا. یہ بھی لرن کرنے کے لیے. باقی پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا لکھا ہے، لیکن انسان ایسے ہی لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کی کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی آپ کا امتحان ہے، تو میں بہت ہی لاچار، بے بس، کمزور ہوں، میں آپ کے امتحان کے قابل نہیں ہوں، میں تو آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، تو آپ آسانی عطا فرما دیجئے. بہرحال مسئلے کو سولو اللہ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ میری غلطی سے ہوا ہے چاہے وہ میرا امتحان ہے، دونوں صورتوں میں. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرنا چاہتے ہیں. کسی کی کوئی پرانی چیز تھی، فضول سی چیز تھی، وہ اس کی جان نہیں چھوڑا تھا، وہ گم ہو گئی یا ٹوٹ گئی، اب یہ بڑا غمگین ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے بدلے اس کو اس سے بہتر، بہترین اور نئی مل گئی. وہ ایک بچوں کو سٹوری سناتے تھے بچپن میں، جو ایکس تھی، ایک آنےسٹ جو لکڑ ہارا تھا، لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا، اور اس کی ایکس جو تھی وہ گر گئی اس میں ریور میں، اور وہ بیٹھ کر کونے پہ رو رہا تھا. پھر ایک فیری آئی اور فیری نے آ کر اس کو کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری تو ایک ہی میرا روزگار کا طریقہ تھا، ذریعہ تھا، اور وہ میری جو ایکس تھی وہ تو پانی میں گر گئی، اب میں لکڑی کیسے کاٹوں گا، میں بیچوں گا کیسے، میں گزارا کیسے کروں گا. تو اس کو ترس آیا اس پہ، اس نے ایک ایکس نکالی، گولڈ کی تھی، اس نے کہا یہ سوری پہلے اس نے سلور کی نکالی، اس نے کہا یہ تمہاری، اس نے کہا یہ میری نہیں ہے. پھر اس نے ایک اور بڑی بہترین سی، وہ بھی نہیں ہے. پھر گولڈ کی نکالی، اس نے کہا یہ بھی میری نہیں ہے. پھر اس نے جو ایک نارمل والی آرڈنری ایکس تھی وہ نکال کے دی، اس نے کہا یہ میری ہے، مجھے یہی چاہیے. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو گولڈ کی بھی کہہ سکتا تھا میری ہے، اور سلور کی بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کہا، اور اس نے گفٹ میں اس کو وہ دونوں دے دی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سٹوری کہاں سے آ گئی درس میں. یہ جو بچوں کی بھی سٹوریز ہوتی ہیں نا، آنیسٹلی اسپیکنگ، اس کو بھی اگر آپ غور سے پڑھ لیں، اس میں بھی آپ کو سبق مل جاتا ہے. مینٹالٹی دیکھیں اس بندے کی
وہ سوچ رہا ہے کہ میری ایک روزگار کی چیز تھی، تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب میرا گزارا کیا ہوگا؟ وہ سبب بنا اس کو بہتر دینے کا. یہ تو خیر ایک اسٹوری تھی، لیکن ریالٹی پہ ہی دنیا میں ہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کے اوپر اسٹوریز بنائی جاتی ہیں، مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں. آنےسٹی بچوں کو سکھائی جاتی ہے اس کے ذریعے. یہ اسٹوریز اس لیے ان کو سنائی جاتی ہیں کہ دیکھو آنےسٹ ہونا، آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ کتنا اچھا تھا یہ. تو لٹرلی زندگی میں جب نقصان ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے نا کہ نقصان ہوا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ فائدے کے لیے ہوتا ہے. ریپلیس کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز کو بری چیز سے، کم تر کو بہتر سے، کمزور کو اعلیٰ سے. وہ جو پروسیس ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم تکلیف میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو بہتری کے لیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس سبب سے مجھے بہتری عطا فرمائی ہے، خیر عطا فرمائی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دکھایا کہ بعض اوقات مصیبت جو ہے دراصل وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا سبب بن جایا کرتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک طریقے کو اپنانا چاہیے جو ہمارے مسلم شعار ہیں، ہماری مسلم پریکٹسز ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، لیکن پریکٹیکلی نظر نہیں آتا. جب آپ کو کوئی آ کر بتاتا ہے میرے ساتھ فلاں برا ہو گیا، ہائے ہائے بڑا افسوس ہوا، او ہو اب کیا کرو گی، اب کیا ہوگا. یہ نہیں، ایسی باتیں نہ کریں. یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو آپ کی راحت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ رب جانتا ہے. اس کو اچھے الفاظ کہیے جو کہ حکم بھی ہے، اور اپنے لیے بھی ایسا ہی سوچیں. اسی لیے ہمیں حکم ہے نا کہ ہر نقصان پر کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا مال، ہر چیز فانی ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے. ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے. یہ دنیا میں چیزیں آتی جاتی رہیں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو اور کسی دوسرے کے ساتھ بھی، تو ہمیشہ اس سے، جب اللہ کے حبیب کسی بیمار کی عیادت فرمانے جاتے تھے نا، اب وہ بخار میں جل رہا ہے، آپ فرماتے تھے کہ یہ بیماری خیر ہو گئی، یہ تو تمہارے گناہوں کو لے گئی. اب یہ الگ بات ہے آپ جا کے کسی کو بات کہیں گی تو اتنے ہمارے سینسیٹیو لوگ ہیں کہ کیا مطلب، تم کیا کہہ رہی ہو، میں گناہ گار تھی. ہمارے تو ظاہر ہے کہ اسلامک پریکٹس کی عادت ہی نہیں ہے نا. تو جب آپ بگننگ کریں گے تو بڑی مشکلیں ہوں گی شروع میں. تو آپ ان کو یوں کہیے کہ اللہ خیر کرے، اللہ آپ کو اس تکلیف کو سہنے کا اجر عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، وہ تو تمہارے لیے خیر بن جایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری خطاؤں کی معافی کا ذریعہ سبب بن جایا کرتا ہے. بیماری میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ پوشیدہ کر رکھا ہے تمہارے لیے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر ہمیں واضح ہو گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی زندگی کے آغاز کتنا تکلیف دہ تھا، کتنی پریشانیاں تھیں، اور کس طرح سے وہ بھائیوں نے کنویں میں جا کر، تاریخ کنویں میں چھوڑ دیا، اور پھر مصر میں غلام بنایا گیا، منڈی میں ان کو فروخت کیا گیا. پھر زلیخا والا جو واقعہ تھا، اس فتنے کا سامنا کرنا پڑا. بہت سال تک وہ جیل میں رہے، وہ جو ان کا ایک قید خانہ تھا اس میں. اور یہ ساری باتیں ان کی تربیت ہو رہی تھی اللہ کے عظیم پیغمبر کی، اور تیار کیا جا رہا تھا ان کو مصر کا حاکم بنانے کے لیے. یہ سب باتیں، یعنی یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کا ان چیزوں سے واسطہ پڑا ہے. کس طرح آپ کو پتا ہے جو روحانی دنیا میں بھی ترقی کرنے کے لیے چلے کا کانسیپٹ تھا، 40 دن دنیا سے ایک طرح سے کٹ آف کر کے نفس کشی کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا. اور یہ آسان نہیں. آج ہم ایک ایک سیکنڈ میں اپنے موبائل چیک کرنے کی عادت ہے. ذرا میں آپ سے کہوں 2 دن تک آپ اپنا انٹرنیٹ بند رکھیے تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوگا. اب ایسی عادت ہو گئی کہ آنکھ کھلتے ہی فون چاہیے، دیکھنا ہے کس نے میسج کیا ہے، کیا پوسٹ آئی ہے، کیا ای میل آئی ہے. دونوں طرح سے، جو لوگ کام کی وجہ سے کر رہے ہیں اور جو شوق کیا کر رہے ہیں. دنیا کو، ان دنیا کی چیزوں کو، دلچسپیوں کو ترک کر دینا. 40 دن بہت ہے.
کچھ سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا 40 دن جو باجماعت نماز ادا کر لے تو نمازی بن جائے گا. تو یہ 40 کا جو ہنسا ہے 40 کا، یہ بڑا ہی کوئی افیکٹو ہے، اور اسی سے چلا وہ کانسیپٹ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 40 رات کے لیے آپ تشریف لے گئے طور پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تکلیفیں سہنے کے بعد مقام اور مرتبہ ملتا ہے. کچھ بھی ایسے اچیو نہیں ہو جاتا. تو اس طرح تربیت ہو رہی ہوتی ہے انسان کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور ان کو مصر کا حاکم بنا دیا گیا، تو ان کو وہ دینی دنیاوی عزت نصیب ہوئی جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. دوسری طرف یہاں حسد کا جو ایک خوفناک مرض ہے، شاید ہی کوئی اس کا وکٹم نہ بنا ہو. بہت بہت ہے حسد لوگوں میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. کسی روایت میں ہے دیمک لکڑی کو جلا دیتی ہے، کسی روایت میں ہے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو جیسے تیزی کے ساتھ آگ جلاتی ہے. ہماری نیکیاں جل گئی. اللہ کو اتنا ناپسند ہے جب ہمارے جسم کے اندر حسد داخل ہو جاتا ہے، نیگیٹو انرجیز چلی جاتی ہیں تو وہ پازیٹیو چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. تو یہ بہت بری چیز ہے. اور حاسدوں کے شر سے بچنا، سب سے پہلا حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے آدم سے کیا. سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ حسد کا گناہ ہوا. سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کیوں ہوئی؟ حسد کی وجہ سے ہوئی. تو یہ بڑی بری چیز ہے. اور اس کے لیے میں یہ ایک سمپل بات کہوں گی کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس کو کچھ مل گیا. اس میں بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے ہمیں نہ لگتا ہو کہ کوئی اس چیز کا یا اس مقام کا یا اس عزت کا مستحق نہیں تھا جو اس کو مل گئی ہے. میں بھی کچھ اس کا اچھا عمل ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہمیں نہ نظر آتا ہو. اور دوسری بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ فرعون کے ساتھ بھی بہت بڑا لشکر تھا، اور اگر آپ دیکھیں کہ انبیاء کے ساتھ تھوڑی سی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور جو ظالم جابر، قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری قوموں کے جو سردار تھے، ان کے جتھے، ان کے گروپس بہت بڑے تھے. تو اللہ آزماتے بھی تو ہیں. یہ بھی تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ میں زمین آسمان سے ان پر دروازے کھول دیتا ہوں، کی رسی دراز کر دی جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس میں خیر ہوگی تو اللہ نے اس کے انعام میں کچھ دیا ہوگا، نہیں ہے تو یہ اس کے لیے عذاب ہوگا. دونوں صورتوں میں آپ کو کیا فکر ہے؟ ہمیں کیا پرابلم، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو لوگوں سے حسد، اس کو رشک کہتے ہیں، وہ جائز ہے. یعنی کیا لمٹ ہے اس کی؟ کیا کس سے کریں؟ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، کوئی عالم ہے، آپ یہ کہیں کہ مجھے اتنا علم عطا ہوا تو میں اس سے زیادہ عمل کروں گا، اس سے زیادہ تبلیغ کروں گا. یعنی یہ کمپٹیشن کہ اس سے زیادہ نیکی کروں گا، یہ نہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے کسی طرح سے. ہم تو بہت فیس کرتے ہیں یہ چیزیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، چونکہ میرا دل دکھی ہے تو میں تو دو سوال رٹ کر برابر میں لڑکیاں بیٹھتی ہیں اور 2000 سے میں تبلیغ کر رہی ہوں، میرا دل دکھا ہوا ہے تو میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے. تو لڑ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو جو پروگرام ملا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملا. آپ 2 سوال رٹا لگا کر آتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا سوال ہم سے پوچھا جائے گا. کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی کچھ حال نہیں ہے، یقین جانیے. اور حسد کیا ہے اور جھگڑا کیا ہے کہ یہاں پہ یہ کیوں سولو پروگرام کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیوں بلایا جا رہے ہیں، انہوں نے زیادہ کیوں بول لیا، میں نے کیوں کم بول لیا. بہت عجیب ماحول ہے. اب کوشش تو کرتے بچنے کی، چھوڑتے جاتے ہیں وہ جگہ. کیا کریں؟ اتنی دکھ کی بات ہے کہ آپ سیکھیں اور آگے بڑھیں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ علم عطا کرے، ہم اس سے زیادہ جذبے سے سیکھیں گے. لیکن وہی بات ہے، یہ تبھی سوچیں گے نا جب دلوں میں کھوٹ نہیں بھرا ہوا ہوگا. اور جو لوگ دنیا کے کمانے کے لیے دین حاصل کرتے ہیں، پھر ان سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. مجھے جب کوئی کہتا ہے نا بڑی تقوی والی ہیں، میں تو اس بے وقوفی کا بالکل شکار نہیں ہوتی کہ تقوی والے ایسے نہیں ہوتے. تقوی والے حسد نہیں کرتے. تقوی والوں کو اپنی لیمٹس بھی پتہ ہوتی ہیں
اور اللہ کی شان اور قدرت پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر بہت زیادہ اہم ہے کہ حسد سے بلکہ علماء کی جماعت میں تو اور زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک عالم وہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے کسی مسلک کا، اپنے ہی مسلک کے ایک عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ فیمس ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی کوئی بات، کوئی سلپ آف ٹنگ ہو، کوئی بات ہو، اچھالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پاپولر کیوں ہے، ہم کیوں نہیں. اینڈ دیٹس اٹ. کچھ بھی اور وجہ نہیں ہے، حسد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیوں فیمس ہے، اس کو لوگ پسند کیوں کرتے ہیں، اس کے فالوورز اتنے زیادہ کیوں ہیں، تو کیا کریں، کیسے ان کو بدزن کریں. بجائے اس کے کہ انسان سوچتا ہے اللہ کا شکر ہے، میں تو اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے بھی لوگ ہیں، ہمارا ان سے سم ٹائم نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف لگایا ہوا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم ہے اور بہت سے لوگ اس کے فالوورز ہیں، اس کے اجتماعات میں بہت لوگ جاتے ہیں، اس کو بہت سنتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں ہاں یہ سینسیبل ریزنیبل بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے، اللہ اس کو اجر دے. باقی آپ کے چھوٹے موٹے اختلافات تو چلتے ہیں. اب کہ یہ کیوں پاپولر ہے، کیسے اس کی پاپولیرٹی کو ختم کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں بڑی جو سب سے بڑی تعداد ہے نا اپنی امت کے علماء کی دیکھی ہے. علماء کو یہ پڑھ کے میں بھی بتا رہی ہوں، سب سناتے ہیں، مگر کوئی کسی کو دل میں نہیں یہ بات اترتی. تو حسد گھروں میں ہو رہا ہے، حسد فیملیز میں ہو رہا ہے، حسد ورک پلیس پر ہو رہا ہے، حسد مسجدوں میں ہو رہا ہے. یہ کیوں انتظام سب، یہ کیوں کمیٹی کا چیئرمین بن گیا، یہ کیوں انتظام سنبھال رہا ہے. نیکی کے کام کر رہے ہیں اور حسد سے خالی نہیں ہے دل. تبھی تو پھر نیکیاں قبول نہیں ہوتی، جب حسد کی نیگیٹیوٹی میں وہ لپٹ جایا کرتی ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا دو لوگوں سے آپ رشک یعنی حسد کر سکتے ہیں. ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس علم کو پھیلاتا ہے اور یقیناً عمل بھی کرتا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اگر مجھے آپ نے اتنا مال عطا کیا یا مجھے بھی اتنا صاحب مال بنا دیں، میں اس سے زیادہ سخاوت کروں گا. اس میں اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، اس سے نفرت نہیں کرنی، اس سے دل میں بغض نہیں پیدا کرنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ مجھے اللہ عطا فرمائیے میں اس سے زیادہ کروں. اب وہ دیکھیے نا کیا واقعہ تھا کہ جب تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس وقت جو وقت ہے مالی امداد چاہیے مسلمانوں کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. ذرا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، رویہ. فرمایا آج ان کو بڑھنے نہیں دوں گا، ہر موقع پہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکی میں، آج پیچھے چھوڑ دوں گا. تو آدھی جائیداد یعنی اپنے مال کو جمع کیا، 2 حصے کر دیے ایکولی. آدھا حصہ اللہ کے حبیب کے قدموں میں رکھنے کے لیے، امداد کے لیے مسلمانوں کی لے کر آ گئے. اور دل میں سوچا آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑوں گا. صدیق اکبر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا مال. اب میں بہت ڈیٹیل میں واقعہ نہیں بتا رہی، بہت دلچسپ ہے یہ واقعہ، لیکن مختصر کر دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، یعنی اللہ کے حبیب کو یہ پورا اندازہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آئے. تو انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو جب یہ فرمایا نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو عمر فاروق نے پتہ ہے کہ ایک دم سے ان کی زبان سے ادا ہوا، اللہ کی قسم میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا. بتائیے مجھے اور کوئی ہوتا، استغفر اللہ، میں ان شخصیات کو نہیں امیجن کری، میں تو اپنی یہ سچویشن منہ بن جاتا، پاؤں پٹکتے ہوئے چلے جاتے، ناراض ہو جاتے، کچھ اور بات کر دیتے، طنز کر دیتے. اتنے ہلکے، اتنے چھوٹے ہیں ہم لوگ، ظرف ہی نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے اس کی نیکی. آپ کو کیا فکر ہے؟ اور اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو جنہوں نے تبوک میں 2 کھجوریں بھی دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گئے تھے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پر کہ 2 لوگوں سے مقابلہ کریں، حسد، یہ سینس والا حسد کہ اس کے پاس جو ہے وہ مجھے سے زیادہ مل جائے. باقی کسی کو دیکھ کر کسی چیز پہ آپ یہ کہیں اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر دیجئے اور خیر کے ساتھ عطا کر دیجئے. بس یہ طریقہ بہت ضروری ہے، ورنہ حسد تو ایسا ہے کہ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو ایک دوسرے کی جان کو، اللہ اکبر. اور بڑی اسلامی تاریخ میں تو بڑی دل دکھا دینے والے واقعات ہیں کہ حسد نے ہماری
جو اسٹرینتھ تھی اس کو ختم کر دیا, کلیپس کر کے رکھ دیا پوری ہمارا جو امپائر تھا اس کو حسد نے, کہ ایک لیڈر ہے, اتنا بہادر ہے, اتنی فتوحات کرتا ہے, بہت وکٹری, یہ نہیں دیکھ رہے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے, اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے, نہیں, یہ اس کو کیوں کریڈٹ جا رہا ہے, مار ڈالو اس کو, دشمنوں سے مل گئے, کافروں سے مل گئے, مشرکوں سے مل گئے, ایسے بے حس اور بے شرم لوگ تھے. یہ تاریخ ہے. حسد کہاں لے جاتا ہے انسان کو, یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ وہ کتنے بڑے جرم اور کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اخلاق اور اوصاف اور تربیت کا تذکرہ یہاں پر ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی جو تربیت تھی, ظاہر نبوت کا وہ گھرانہ تھا, یعقوب علیہ السلام, اور پھر ان کے جو والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کے جو والد تھے ابراہیم علیہ السلام, یہ وہ نسل تھی, یہ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے. کیا خوبصورت ان کی تربیت تھی, کیا کمال ان کی ہمت تھی کہ مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہنا. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ زندگی میں کئی لوگ لوز کریکٹر نہیں ہوتے, مگر اپنے آپ وہ کمزور ہوتے ہیں, وہ بے بس ہو جاتے ہیں, کبھی ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں, کبھی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, کبھی کسی عہدے یا نوکری کے چھن جانے کی وجہ سے, عہدے کے نہ پانے کی, بہت سی ریزنز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ فائٹ نہیں کر پاتے. مگر جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہو, اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرینتھ بھی دے دیتے ہیں. اور یہی اصل کامیابی ہے, اور جس کی بات ہے کہ استقامت بھی یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے کردار کی اور ناموس کی حفاظت کرتا رہے اور دین پر جمع رہے. تو یہ استقامت ساری کی ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دین اسلام میں مرد اور خواتین کو کوئی الگ الگ احکامات نہیں دیے گئے, دونوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا, دونوں کو اپنے ستر کی حفاظت کا, دونوں کو اپنی ناموس اور کردار کی حفاظت کا حکم دیا گیا. کوئی کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتا. عورت نہیں کہہ سکتی کہ مرد نے مجھے ورغلایا, مرد نہیں کہہ سکتا عورت نے لبھایا. یہ سب بیکار کے ایکسکیوزز ہیں, سب اپنی اپنی جگہ پر رسپانسبل ہیں. ہاں, کوئی کسی کو کڈنیپ کر کے لے گیا, ظلم کر دیا, زیادتی, وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ سب بات بتا دی جاتی ہے کہ انسان حق کے راستے پر جمع رہے. اور پھر وہی بات آ گئی کہ مردوں اور خواتین کا تنہائی میں ملنا. دیکھیں, یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ بالکل آدمی عورت سے بات نہیں کر سکتا. کام کی بات کریں, ڈیسنٹلی کریں, ریزرو ہو کے کریں, اور اس چیز کو اوائڈ کرنا بہت بہتر ہوتا ہے کہ مرد اور خواتین اگر ان کے مطلب لمبے لمبے ٹائمز کے لیے تنہائی میں نہیں بیٹھے, بلکہ ان کے ساتھ کوئی ہو, کوئی تیسرا ہو, موجود ہو. تو یہ بھی بڑا اور بڑا پریکٹیکلی یہ سچی بات ہے کہ اس سے ہی کردار کی اور ذہن کی حفاظت رہتی ہے. تو فتنوں کا باعث بن جاتا ہے خواتین اور مرد حضرات کا کھلے عام میل جول, اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور یہی بات تھی کہ زلیخا اگر اکیلی نہ ہوتی, اس کو تنہائی کا موقع نہ میسر آتا, تو ظاہر ہے کہ وہ برائی کا ارتکاب اس کو موقع ہی نہیں ملتا. سم ٹائمز ایسا بھی. اب یہ دیکھیں, کئی بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا ساتھ مل جل کے رہتے ہیں, تو ان کا ذہن اس طرف ڈائیورٹ نہیں ہوتا. اکیلے رہتے ہیں, بہت سے وسوسے, شیطانی خیالات, پھر انوائرمنٹ, پھر وہ جو ہے پیئر پریشر, وہ سب چیزیں جو ہے انوالو ہو جاتی ہیں اور کسی بھی غلطی کا وہ سبب بن سکتی ہیں. اسی لیے اسلام نے مرد و خواتین کو تنہائی میں ملنے سے منع فرمایا. باقی کس ضرورت کے کام سے اب جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, دنیا بھر کے اور دیگر معاملات, اپنے کام سے کام رکھیں اور ماڈریشن کے ساتھ رسپیکٹ فلی بات چیت کی جائے اور کام سے اپنا کام رکھا جائے, یہ بالکل درست ہے. اور اسی لیے لیکن تنہائی میں جو ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ مرد اور خواتین میں سے جب مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, یعنی شیطانی وسوسہ ڈالا جا سکتا ہے, آسانی, ولنریبل ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اگر تقوی دل میں ہے تو پھر ہر برائی سے انسان آسانی سے بچ سکتا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ ہر تکلیف میں, ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے رب, مجھے جیل میں قید رہنا اس برائی سے زیادہ عزیز ہے جس کی طرف یہ خاتون, یعنی کہ جو جس کا نام زلیخا بتایا گیا, وہ مجھے دعوت دے رہی ہے. یا زنان مصر, ناٹ اونلی زلیخا, بلکہ مصر کی آلموسٹ سبھی خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر وہ بہت ہی فریفتہ تھیں اور ان کو برائی کی طرف دعوت دے رہی تھی. تو یہ بتایا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں رہوں,
تاکہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے اور برائی کی طرف نہ بلائے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اگر ان کے اوپر کوئی یعنی اگر ان پر کوئی باس پرس کی جاتی ہے یا ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جب وہ مصیبت میں ہوتے تھے اور لوگ ترس کھاتے نا یا ہمدردی کرتے ہو آپ بڑی مشکل میں ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں، معصیت میں نہیں ہیں، یعنی ہم تکلیف میں ہیں مگر ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، سچے دائی کی صفات اس میں بتا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جب بندہ آزمائش میں تکلیف میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کا، اس کی پاک دامنی کی گواہی کا، اس کی مشکل سے نکلنے کا راستہ خود ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جیسے اس قصے میں یوسف علیہ السلام کی جو برات تھی یعنی آپ کا بے قصور ہونا، پاک دامن ہونا مختلف شہادتوں سے ظاہر ہوئی۔ سب سے پہلی شہادت اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی، دوسری شہادت شیطان کی تھی۔ شیطان، کیونکہ شیطان نے اللہ کے سامنے تو خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو بہکاؤں گا، تو شیطان بھی جانتا ہے کہ جن کے دلوں میں اخلاص ہے وہ میرے بہکانے میں بھی نہیں آ سکتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے جیل محبوب ہے اس چیز سے، اور اس کے بعد آخر میں عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے خود بھی یہ گواہی دے دی تھی کہ میں نے ان کو برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کو سچوں میں سے پایا۔ وہ بچے کی شہادت جس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی شہادت کی، اور وہ واقعہ کہ کرتے کو دیکھا جائے کہ وہ آگے سے پھٹا ہوا ہے کہ پچھلی سائڈ سے، اور وہ بھی کتنی پریکٹیکل، یعنی کیسے ایویڈنس تھے، کتنی زبردست حکمتیں تھیں۔ ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے فیور میں تھی اور ان کی سچائی بالکل واضح ہو گئی تھی۔ جب دیکھا گیا کہ آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یعنی ایسے ان کے حسن کی میں مگن ہو گئی اور تاب نہیں لا سکی کہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، کچھ ہوش ہی نہیں تھا انہیں۔ انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا کبھی کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اس دور کے جو مشرک بھی تھے، کافر بھی اچھے تھے، آج تو اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ جھوٹی گواہی دے دیں گے، 4 عورتیں کھڑی ہو جائیں گی کہنے کے لیے۔ بالکل، یعنی مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس دور میں جو مشرک بھی تھے، کافر بھی آنےسٹ تو تھے، کہتے تھے نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے۔ آج کتنے عام سی بات ہے کہ جو اتنے برے بھی نہیں ہیں کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی رائے دے دیتے، کسی کو بھی کچھ بھی لیبل کر دیتے ہیں بغیر جانے بوجھے۔ اگر اس دور میں کافر بھی اتنے برے نہیں تھے کہ وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جھوٹا نہیں اور کہیں گے جھوٹا ہے، وہ کہتے تھے ابو جہل کہتا تھا کہ میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا جھوٹے، لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مجھے بس یہ بہت کمپیریزن میں کرتی ہوں کہ اس دور کی عورتوں نے تو یوسف علیہ السلام کی گواہی دی اور کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن آج اگر اللہ نہ کرے ایسی کسی سچویشن میں کوئی ہوگا جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا نا، وہ بھی کہہ دیں گے ہاں جی ہمیں پتہ یہ تو ایسے ہی۔ تو اس قسم کے لوگ اور کئی بک جاتے ہیں، شہادتیں خریدی جاتی ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کسی شخص کو تکلیف میں ابتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور انعام کا، عزت کا معاملہ فیصلہ کر لیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کانسیپٹ کہ نصیب میں جو ہے ہم کوشش کریں گے رائٹ ڈائمنشن، رائٹ طریقے کے ساتھ، رائٹ ڈائریکشن میں، مگر ہونا وہی ہے جو تقدیر ہے۔ بہرحال اللہ مہربان ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یعنی یہ بڑی حکمتوں والی کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی اس کو اسی لیے کہا گیا، رحمت بھی اسی لیے کہا گیا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، جو رب یوسف کو کنویں سے نکالا اور تخت پر بٹھایا تو اس رب کی کیا عزت ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جب ہجرت کی تھی، جب غار میں رات گزاری تھی، کتنی سخت تھی وہ رات، اور اس کے بعد اللہ نے فاتح بنایا مکہ کا، فتح مکہ کے موقع پر کیا مقام تھا، تو سارے ادیان پر دین اسلام کو اللہ نے غالب فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 43 آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع بیان کیے گئے۔ وجہ تسمیہ اس کی کیا ہے؟ آیت نمبر 13 میں رعد کا
لفظ آیا ہے، کڑکنے والی بجلی، بہت زیادہ گرجنے والی تھنڈر، اور وہ جو بس اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ رعد رکھ دیا گیا۔ اس میں بنیادی عقائد جو ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہے مکی صورتوں میں ہوتے ہی ہیں، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہوتی ہے، رسالت کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جتنے احکامات لوگوں کو، قوموں کو پتہ چلتے ہیں انبیاء کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی اگر یہ نہ ہو تو سب فضول ہے، کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر آخرت قائم نہ ہو تو زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، اور انسان کے عمل کا کوئی محرک نہیں رہتا۔ کیوں کام کروں میں گناہوں سے کیوں بچوں، میں نیکی کیوں کروں، کیا ملے گا مجھے؟ تو وہ جو سوال ہے نا ذہن میں، آخرت کی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اینڈ آف دی ڈے پتا ہے کہ یہ زندگی دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اعمال کا سارا دار و مدار جو ہے وہ جو دنیا میں ہمارا عمل تھا اسی کے مطابق ہماری جزا یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر حروف مقطعات کا، اس صورت کو بھی حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ مخالفین جو تھے، مشرکین، بڑا ناز کرتے تھے اپنی زبان پر، اور کہتے تھے کہ یہ تو ہماری زبان تو عربی ہے، اور جو لوگ کہتے تھے قرآن انسانی کلام ہے تو ان کا بھی یہاں پہ رد ہو گیا کہ اتنی خوبصورت کتاب اور اتنے پیارے حروف کی انسان تحریر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن جو جزا و سزا ہے اس کو ثابت کیا، اور یہ وہ بات تھی جو مشرکین کبھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اور یہ بھی مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، خود ہی اللہ فرماتے پوچھو کس نے زمین اور آسمان کو بنایا، کہتے تھے اللہ نے، مگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مان پاتے تھے وہ۔ یعنی عجیب بات ہے، 7 آسمان، زمین، چرند پرند، سورج چاند ستارے، انسان، ہر چیز وہ مان رہے ہیں اللہ نے پیدا کی، مگر یہ ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ ہڈیاں جب ہماری گل جائیں گی اور وہ سمجھے کہ مٹی میں مل جائیں گی تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو گوشت پوست کی دوبارہ سے شکل میں کون لے کر آئے گا، اور انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ تو تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالیں گے، جبکہ حقیقت میں تعجب کی بات موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی سے انسان کی اپنی جو ظاہری زندگی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ بعد الموت کا انتظار جو ہے، سب سے زیادہ ان کو اس کے تعجب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھے اس رب نے ان کو تخلیق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے احکامات درج کرنے کے لیے یا ہماری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے ہمارے ساتھ موجود رکھے ہیں۔ ہم ہر وقت فرشتوں کے ساتھ ہیں، یہ ہمیں احساس تقویت بھی دیتا ہے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، اور یہ حفاظت تب تک ہوتی ہے جب تک تقدیر میں لکھا ہے کہ حفاظت کرنی ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو جیسے کہتے ہیں نا گارڈز آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، اور جب تقدیر ہوتی ہے تو تقدیر میں لکھا ہے گارڈ ادھر ادھر کہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ نے پولیٹیکل واقعہ سنے نا، گارڈز ہی کو خرید لیا جاتا ہے، جو گارڈز پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں انہی سے شوٹ کروا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے، کبھی گارڈ کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے اور پھر بندے کو ٹارگٹ بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے اعمال کی نگرانی کے لیے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں، وہ مقرر ہیں، مگر جب تقدیر ہوگی تو فرشتوں کا رول ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور ہمارے سب اعمال وہ لکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اصول جو بیان فرمایا جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو خصوصی معاملہ کرتے ہیں وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جائیں۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت کا مستحق قرار دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دے کر واپس لے لیں، وہ عزت عطا کریں اور ذلت میں مبتلا کر دیں۔ کتنے آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو عزت کے مستحق نہیں تھے، اللہ نے انہیں عزت دی۔ اب وہ کئی ایسے بھی آپ نے کریکٹر دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے، جو نارمل ہوتے ہیں، آرڈنری سے ہوتے ہیں، اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ انہیں کوئی مقام دے دیں، مرتبہ دے دیں تو وہ سیلف انالیسس کرتے ہیں، اپنا خود احتسابی کرتے ہیں، ان کا گلٹ کانشیس ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا جو آپ نے مجھے عطا کر دیا۔ یہ چیز انہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور وہ ڈے بائی ڈے، یعنی ہم نے دیکھا ہے ایسا
کہ وہ ڈے بائی ڈے ان کا تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ متقی بنتے چلے جاتے ہیں، ایمان ان کے دل میں جیسے کہتے ہیں نا کہ گڑ جائے، ڈیپ ڈاؤن ڈرل ہو جائے جس طرح، اور وہ دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اور جو وہ ہوتے ہیں سعادت مند، خوش قسمت، اور جو بد قسمت ہوتے ہیں ان کو جو شہرت، جو عزت، جو وقار، جو محبت ملتی ہے وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، اپنے چھوٹے پن کو ترک نہیں کر پاتے، اپنے فسق کو چھپا نہیں پاتے، اور سونر یا لیٹر اپنی اصلیت پبلک کو ٹوٹلی وہ دکھا دیتے ہیں۔ اور میں کسی کا بھی نام لینا نہیں چاہتی، کئیوں کو آپ جانتے ہوں گے، کئیوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے آس پاس ایسے کریکٹر ہوتے ہیں، تو وہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم منافق ہی پیدا ہوئے تھے اور منافق ہی مرے، ہم فاسق ہی پیدا ہوئے تھے اور فاسق ہی مرے، مگر اللہ نے انہیں موقع دیا، بہت عزت دی، بہت عروج دیا، لیکن وہ اس کو سنبھال نہ پائے۔ تو اسی طرح سے بڑے بڑے ولی ہیں، عزت اور شہرت ملتی ہے، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھے، ایک زمانے میں اللہ کے ولیوں جیسے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اثر تھا، ان کی بات میں وزن تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ شہرت، وہ عروج ان کے دماغ پر چڑھنا شروع ہو گیا اور وہ تکبر کا شکار ہوتے گئے، پھر وہ کرپشن میں مبتلا ہو گئے، پھر کردار کا بھی معاملات اور فائنینشیل میٹرز اور کہاں سے کہاں باتیں پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھے کہ یہ بتا رہے کہ یہ میں سزا نہیں دیتا، تم اپنے کنڈکٹ سے اپنے آپ کو نعمت سے محروم کرتے ہو، یا ذلت اپنے اوپر تم لکھ لیتے ہو اپنے عمل سے۔ اللہ تو کسی کو رسوا نہیں کرتے، انسان کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ تو پردہ رکھتے ہیں، اللہ کا نام تو ستار ہے، ستار العیوب، غفار الذنوب، وہ تو گناہوں کو بخشنے والے ہیں، وہ تو ستر پوشی کرنے والے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا پردہ چاک کرتے ہیں، ہم نہیں رکھ پاتے اپنے پردے کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ میں نہیں بدلتا کسی کا معاملہ، وہ خود جب تک نہ بدل لے۔ تو آج اگر مسلمان امت، ہم کہہ رہے ہیں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، مسلمان ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو شرم آتی ہے ہمیں بتاتے ہوئے ہم مسلمان ہیں، یہ لیول ہمارا کیوں ہو گیا؟ ہم اس درجے پر کیوں پہنچے؟ ہمیں تو سب سے بہترین ہونا تھا، ہماری طرف تو دنیا دیکھتی تھی، ہم تو قبلہ تھے، ہم ڈائریکشن تھے، مسلمان امت جو ہے نا وہ ڈائریکشن تھی، وہ لیڈر تھی، اس کو لیڈ کرنا تھا، مگر ہمارے حکمران بک گئے، بٹ گئے، شراب و کباب میں پڑ گئے، حسد کا شکار ہو گئے، اور اپنی جو دنیا میں انہوں نے روشنی پھیلانی تھی تو ان کی اپنی ہی روشنی گل ہو گئی، ختم ہو گئی، جو دنیا کو ہدایت کی طرف لے جانا تھا تو خود ہی گمراہی میں جا کر ڈوب گئے، اور یہ ذلت پھر مقدر بن گئی، ورنہ یہ ہمارا نصیب نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے یہ ہمارا نصیب، ہمارے نصیب میں عزت ہے، عروج ہے، ترقی ہے، کامیابی ہے۔ قد افلح من اسلم، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے تم جو مسلمان ہو گیا فلاح پا گیا، دنیا میں بھی سکسیسفل ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن بس مسلمان بننا شرط ہے، تبھی مسلمان ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں۔ میں ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب جیسے میں اپنے منہ سے کہوں سب سے دنیا کی بڑی عالمہ میں ہوں، یہ تو میں کہہ رہی ہوں نا، آپ کہیں گے لیجیے ان کی باتیں سن لیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے بیٹھے بٹھائے، کیا کوئی نمبرنگ ہوئی تھی، کوئی ایگزام پاس کیا تھا میں نے ایسا کہ جس کی وجہ سے پوری علماء میں نے ٹاپ کیا تو میں نے کہا میں سب سے بڑی ہوں، ٹاپر ہوں؟ کہاں سے یہ بات میں نے نکالا؟ جو مرضی بولتے رہے، دنیا دیکھ رہی ہے، نظر آ رہا ہے کون کیا ہے۔ اسی طرح سے میں کہتی رہوں میں مسلمان ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے، جو صفات ہیں، کیا وہ میں ان سے میری کمپیٹیبلٹی ہے، کیا وہ مجھ میں ہے، تو پھر ہی اپنے آپ کو مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ اور حق اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں جل کر خالص ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ بات ہے اہل حق جو ہیں، سونا اور چاندی جل کر ختم تو نہیں ہوتا بلکہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب مومن حق پرست دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، کوئی ان پر مصیبت کو مسلط کر دے،
وہ اور چمک جاتے ہیں اور نکھر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ پا لیتے ہیں اور ان کا میل کچیل ان سے دور ہو جاتا ہے. دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. دیکھیے جھاگ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد تو بالکل ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کسی کوئی جو ایسے ڈرنکس وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ ببلز بچے بناتے ہیں، اتنا بڑا اوپر وہ ببل بن جاتا ہے، اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا بالکل. بلون کی بھی یہی مثال ہے، اس میں جب تک ہوا ہے وہ بہت بڑا نظر آ رہا ہے، ہوا نکل گئی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ باطل کھوکھلا ہے، وہ صرف پھولا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ صرف جھاگ کی مانند ہے. اس سے مرعوب مت ہو، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. لیکن حق اگر زمین میں دھس بھی جائے اور سونے چاندی کی مانند ہے، جل بھی جائے، جھاگ نہیں ہے. مومن سونے چاندی کی طرح ہے کہ اس کو جلا بھی دیا جائے گا تو اور زیادہ پیور فارم میں آ جائے گا، اس کا کھوٹ، اس کی میل دور ہو جائے گی. اور سچے جو حق کے سچے پرستار ہیں، ظاہر ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں اگر کھڑے رہیں گے تو تبھی وہ آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا، آپ کے سامنے سٹینڈ نہیں کر سکے گا. لیکن بس ایمان دل میں ہونا چاہیے. وہ بات بہت ضروری ہے کہ رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. وہ والا بس معاملہ اب ہو گیا ہے. اور اہل تقویٰ کی صفات اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری صفات بیان کی. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں وہ متقی ہے، وہ ولی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ولی کون ہے؟ جو متقی ہے. اب ذرا متقی کی صفات سن لیں، پھر آپ ڈٹرمن جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں وہ ولی ہے کہ نہیں. وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں ہمیشہ جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، قطع تعلق نہیں کرتے. اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں. یہ ہیں وہ صفات، یہ ہیں وہ صفات. اور جو آپ کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار میں واضح طور پر نظر آتی ہیں. ان کا اللہ کے لیے تقوی، اللہ کے لیے تڑپ، اللہ کے لیے محبت، نماز کی پابندی. ماہ رمضان مبارک میں آپ دیکھیں گے 21 رمضان کیا یادگار ہے. شہادت مولا علی کرم اللہ وجہ نماز میں شہید ہوئے، امام علی مقام نماز میں شہید ہوئے. تو جن کی زندگی ہی نماز تھی، ان کو نماز سے محبت تھی، انہیں مخلوق کا فکر تھا، خوف تھا. وہ خلیفہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے کہ ہمارے دور خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ دجال جو دجلہ کے کنارے ایک بکری کا، یا ایک روایت میں ہے کہ کتے کا کوئی بچہ بھی، ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو کہیں مجھ سے حساب نہ لے لیا جائے. اب آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، کیا کیا شکوے کریں. بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن بہرحال وہ تو انسان ہی نہیں سمجھ رہے انسان کو. تو یہ معاملات یہاں پہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل تقوی خفیہ بھی، یعنی جہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو، جہاں کسی کی سیلف ریسپیکٹ مجروح نہ ہو، جہاں خفیہ دینے کا موقع ہے، چپکے سے. حدیث مبارکہ میں ہے نا، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو، وہ بھی موقع آتے ہیں. اعلانیہ دینے کی وجہ سے جب ڈکلیئر، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر یا دیگر مواقع پر اعلان فرمایا کہ مدد لے کر آؤ، تو وہ تو پبلکلی سب لا رہے تھے. اس میں دوسرے کو موٹیویٹ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. اعلانیہ بھی خرچ کریں گے، گواہ بنا کر اللہ کے حبیب کو بھی خرچ کریں گے، اس سے دوسروں کو بھی رغبت ملتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. اور برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان سے برا کرے یا خدا نخواستہ ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو نیکی کرتے ہیں، کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھا کرتا ہے تم بھی بدلے میں اس سے اچھا کر دو. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو، مگر ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی ہر دفعہ آپ پر ظلم کرتا جائے اور آپ بیوقوف بنے رہیں اور وہ آپ کو مس یوز کرتا جائے. یہ بھی کئی، اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور آپ کسی عالم سے، کسی ہمدرد سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ میری لمٹس کیا ہیں، مجھے کتنا درگزر کرنا ہے
اور مجھے کتنا اوائڈ کرنا ہے، مجھے کتنا بدلہ لینا ہے، یا کس حد تک میں ڈسٹنٹ کر سکتا ہوں ریلیشن شپ کو، یا کس حد تک میں قطع تعلقی کر سکتا ہوں. یہ سب معاملات ہیں. لیکن جنرلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بدلے نہیں لیتے، بلکہ کوئی تو برائی کر رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کے ساتھ بھلائی ہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں جو گناہ گار ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ان کو ختم کر دیتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں نا. ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا بچے شادی کر رہے ہیں، پوسٹ دیکھ کے پتہ چلتا ہے فیس بک پر کہ بیٹے نے شادی کر لی، بیٹی نے یہ کر لیا. یہ عالم آج ہو چکا ہے. تو قطع رحمی اسی کو ہی کہتے ہیں کہ رشتے ناطے ختم کیے ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے گناہ گاروں کی علامتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مقام نبوت اور بشر کے انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح بظاہر انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انہیں نیند آتی ہے، ان کے بیوی بچے ہیں، یعنی نکاح کرتے ہیں. جہاں تک ان کے معجزے کا تعلق ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہیں عطا کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ تم نبیوں کو خدا مت سمجھو، نہ معاذ اللہ خدا کے برابر سمجھو، اور نہ نبیوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا. جو معجزات تم ان سے مانگتے ہو وہ انہیں اللہ عطا فرماتے ہیں. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ مقام نبوت سے واقف ہی نہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود گواہی عطا فرمائی، اور اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں. جو اہل کتاب تعصب نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، عبداللہ بن سلام جیسے، نجاشی جیسے، جنہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب، جرجیس جو تھا بحیرہ راہب عیسائی تھا. یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں علامات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حلیہ مبارک، نعت و صفات پڑھ لی تھی، اور وہ انتظار کر رہے تھے نبی آخر الزماں کے ظہور کا کب ظاہر ہوں گے. اور جب وہ آپ تشریف لائے انہوں نے پہچان لیا، جب آپ نے دعوت دی انہوں نے قبول کر لی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں. پھر سورہ ابراہیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم بھی مکی صورتوں میں سے 52 آیات اور 7 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل فرمایا اپنا، یہ اللہ کے دوست ہیں اور نبیوں کے والد، یعنی ان کی نسل سے بہت انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے. سورت کی ابتدا اس میں بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی عظمت اور اس کے مقصد کا اظہار کرنے کی ایک نشانی ہے. حروف مقطعات جو ہیں، یہ کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے جو ہے نا اس رب کے راستے کی طرف. اس کے بعد اس صورت میں بھی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت پر بحث کی گئی، کافروں کی مذمت کی گئی. اور وہ جو حق، دیکھیے ہر زمانے میں انبیاء تشریف لائے، پیغام دیا، دعوت دی، انسان کو اس کے انسان ہونے کا احساس دلایا، اس کی زندگی کا، اس کا مقصد بتایا، کیوں تمہیں پیدا کیا اللہ نے، کیوں بنایا. اور یہ بھی بتا دیا کہ جو حق کی راہ پر چلے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، جو صحیح راستے کو منتخب کرے گا، تو وہ صحیح راستہ جو ہے اس کی جو ڈیسٹینیشن ہوگی، یعنی یہ جو ٹریک ہے یہ اینڈ ہوگا جنت پر جا کر. اس کے برعکس ایک اور راستہ ہے جو شیطان کا راستہ ہے. جو اس راستے پر چلے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. سیدھی سی بات ہے. اب جو جس راستے کو چوز کرنا چاہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی دعوت کے باوجود لوگ انکار کرتے تھے، جو غم آپ کو پہنچتا تھا. آپ کو غم کیوں پہنچتا تھا؟ آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی اپنی امت کا خیر خواہی کرنے والا نہیں تھا. آئی تھنک آج مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی تڑپتے تھے، کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سے بچ جائیں، ایمان لے آئیں، ان کو جنت مل جائے، انہیں عزت مل جائے. تو یہ جو ان کی تڑپ تھی ان کو غمگین کر دیا کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دیا کرتے تھے کہ آپ کیوں غم کرتے ہیں، مت پریشان ہوں، یہ قومیں ان کی عادت ہے. اور آپ سے پہلے بھی بے شمار انبیاء تشریف لائے، انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو حق کی دعوت دی، پیغام حق سنایا. ان کی ذات مثال تھی، ان کی ذات معجزہ تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معجزات بھی دکھائے، اس کے باوجود بھی اکثریت انکار کرنے والی تھی، وہ انکار کر دیا کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ ان کی جو ایمان کی جو سبب تھا نا، وجہ کیا تھی؟ بغض، حسد، عداوت۔ جو بھی ہم نے بات کیا، حسد اتنی بری چیز ہے، انسان کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو صحیح اور غلط نظر آنے نہیں دیتا۔ پھر انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ان کی بات چیت کو، کمیونیکیشن جو انبیاء کا ان کی قوموں سے جھٹلانے والوں سے ہوتا تھا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مشرکین جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ تم جو ہمیں کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو ہم زندہ ہوں گے۔ جو مشرک ہے وہ ظاہری زندگی کو دیکھ رہا ہے، وہ اسی کو مانتا ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے، اور جو مومن ہے وہ دور اندیش ہے، وہ نشانیوں سے جان لیتا ہے کہ کچھ ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے غیب پر ایمان لانے والے کو متقی کہا ہے، مومن کہا ہے۔ دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ جنت کو دیکھ لیں گے تب کہاں جرت ہوگی انکار کی، دوزخ کو دیکھ کے مکرنے کی کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ اصل امتحان تو یہی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو بیان فرماتے رہتے تھے کہ تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ کیسے بن گئے زمین اور آسمان؟ حادثاتی طور پر بن گئے، تو اور کچھ کیوں نہیں بن گیا حادثاتی طور پر؟ ایک اور آسمان پھر کیوں نہیں بن گیا؟ ایک اور زمین کیوں نہیں بن گئی؟ یہ سب بحث برائے بحث ہے، لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اس کے ذات کی گواہی دے رہا ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پھر کوئی اگر مکر جائے، مجھے تو نہیں لگتا سورج طلوع ہے، آپ کیا کریں گے اس کا؟ یہ بات ہے۔ پھر مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام جواب میں فرماتے تھے بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا ناممکن کیوں ہے؟ رسول تو اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور وحی ہم پر نازل ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے منتخب ہیں، اس کے چنے ہوئے ہیں، اور حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ انسانوں کی طرف انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو انہی کی زبان میں پیغام دے کر بھیجا۔ اس سے ہم emphasize کرتے ہیں کہ آپ کا قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنا لازم ہے، کیونکہ ہر نبی جب تبلیغ فرماتے تھے تو اس قوم کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے۔ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا۔ پھر تقلید آبا کے بارے میں کہ اپنے فور فادرز کو فالو کرنا کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حق پر نہیں تھے مشرک، وہ کسی صورت اپنے باپ دادا کی راہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن پاک نے بار بار ان کی تردید فرمائی کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا گمراہ ہوں، کچھ نہ سمجھتے ہوں، پھر بھی ان کی تقلید کرو گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا، بس ہم یہی کریں گے۔ ان کو لاکھ سمجھا دیں یہ غلط ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں غلط نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتی، نہ سائنٹیفکلی غلط ہوتی ہیں اور نہ ریلیجیسلی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، اس کی بے شک کوئی حیثیت بھی نہ ہو، اس کی کوئی تک بھی نہ بنتی ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھے کام ہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہوتے تھے، کوئی بات نہیں، وہ بھی صحیح ہے، کریں۔ مگر جو کام شرعن جائز نہیں ہے یا گناہ کا کام ہے، یا جس نیکی کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ اپنے آبا کی تقلید کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پا رہے، تو پھر وہ بھی بدنصیبی کے کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، جو ابو جہل نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک شک شبہ یہ بھی تھا، کہتے تھے کہ جو معجزات مشرکین اعتراض کرتے تھے، ہم جو معجزہ مانگے وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبیاء کو جب یہ کہا جاتا تھا تو وہ جواب دے دیتے تھے کہ یہ معجزہ دکھانا ہمارے بس میں نہیں، ہم تمہاری فرمائشی پروگرامز یہاں پہ نہیں پورے کر رہے کہ جو تم بتاتے جو ہم دکھاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جو معجزہ دکھانا ہوگا وہ دکھا دیں گے، اور جس کو ایمان لانا ہوتا ہے اس کو پرٹیکولر معجزہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر معجزہ ہی ایمان لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے یا احسان کرنے والے کا گریٹیٹیوڈ اس کو دے، اس کا اوبلائج کرے، اس کو مانے، اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے جس کے لیے وہ دی گئی۔ دنیا میں بھی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں
تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دل سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو شکریہ کہتے ہیں، یا ہمارے حد سے کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم اس کو دعا دیتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے اپنے جیسے سے شو کرتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بات اچھی لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، تعریف کی جائے، ایون آپ شکر اللہ یہ بھی اردو میں بھی کہہ دیں، الحمدللہ بھی کہہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے تو پھر یہ شکر کا حق ادا ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور نعمت مال کا شکر، علم کا تقاضا کیا ہے؟ علم بھی ایک نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو علم عطا کیا گیا، حکمت عطا کی گئی، اللہ فرما رہے اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، مگر دنیا نہیں دیکھ رہی اس کے پاس کیا ہے، یہ تو اس کے پاس تو جائیداد نہیں ہے، اس کے پاس تو بینک بیلنس نہیں ہے، اس کی تو بہت بڑی، اس کی فالوورز کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی حکمت علم ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ جنہیں علم نہیں ہے ان تک اس تعلیم کو پہنچایا جائے۔ اور مال کا شکر یہ ہے کہ اچھے مواقع پر، نیکی کے کاموں پر، لوگوں کی مدد کے لیے، دوسروں پر، دوسری نعمتوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس پہ خرچ کیا جائے، ہر نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ اہل مکہ کے لیے آپ نے کی، اپنی اولاد کے لیے کی، ان کی فرما برداری کے لیے، مناسک حج سکھانے کے لیے، رزق روزی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے آپ نے دعائیں فرمائیں کہ امن عطا فرمائیے، یہاں کے رہنے والوں کو رزق سے مدد فرمائیے، ان کے دلوں کو جوڑے رکھیے، ان کو نماز کا پابند بنائیے، اور مغفرت کی بھی درخواست۔ کتنی پیاری یہ دعائیں ہیں۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ امن ملے، رزق میں ہر دنیا کی نعمت ویسے آ جاتی ہے، رزق ملے، دل حق کی طرف مائل رہیں، آپس میں استقامت ہو، محبت ہو، اتفاق ہو، نماز قائم کرنے والے ہوں۔ نماز قائم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ صرف 5 ٹائم کے جو پریئر پرفارمنس کرنے والے نہیں ہوتے، نظام ان کی لائف میں نماز کا امپیکٹ نظر آتا ہے، وہ ہوتے ہیں۔ مغفرت کی دعا کی، شجر طیبہ شجر خبیثہ کی بات، حق اور ایمان کے کلمے کو شجر طیبہ یعنی پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کی شاخیں بڑھتی جاتی ہیں، آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اور باطل اور گمراہی کا جو کلمہ ہے اس کو شجر خبیثہ یعنی ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے گا تو اس کی جو جڑ ہے وہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ کبھی پرانے درخت دیکھیں آپ نے، بہت بہت سال پہلے، ان کی جڑیں اتنی زیادہ زمین میں پھیل جاتی ہیں، سم ٹائم اتنی ہارڈ اور بڑی ہو کے وہ زمین تک کو توڑ دیتی ہیں، چیر دیتی ہیں اس کو، ایون روڈز بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس روڈ کو وہ پھاڑ دیتی ہیں، اس پہ کریکس ڈال دیتی ہیں، اتنی مضبوط جڑیں ہیں۔ تو شجر طیبہ ایسا ہے، ایمان جب دل میں اتر جائے تو اس کی جڑیں مضبوط مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھیلتی چلی جاتی ہیں، جیسے لگتا ہے پورے زمانے میں دنیا میں اس کی شاخیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور آسمان کی طرف اس کے درخت جو ہے اونچائی، جڑیں نیچے پھیلتی جا رہی ہیں اور درخت اونچائی میں اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے، مضبوط سے مضبوط تر۔ خیر جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی تو ہے نا۔ اب ہم یہ علم پہنچائیں یا پھیلائیں، ایک سے ایک اور سنے گا، اس سے ایک اور سنے گا، نسلیں انسان کی سنتی چلی جائیں گی اور وہ علم پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ اچھی بات اگر ہم نے کسی سے شیئر کر لی اور اس پر عمل بھی کیا۔ جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت کمزور ہیں، بہت ہی زیادہ مختصر ہیں، اور اس کا کوئی پھل بھی نہیں ہے، بے ثمر ہے اس کا درخت، اس میں کوئی فیض نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے کوئی دنیا میں کام اچھے کیے بھی تھے، آخرت میں کوئی ان کو اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کا جو منظر ہے اس کا بھی نشاندہی کی گئی، اور جہنم کے جو عذاب ہوں گے ان کی بھی، یعنی ویژولائز کروایا جا رہا ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ڈرانے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے۔ اب میں آپ سے کہوں دیکھیں آگے مت جائیے گا، آگے جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے یا فائرنگ ہو رہی ہے، یا کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں ڈرا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ڈرا رہی ہوں تو بچانے کے لیے ڈرا رہی ہوں کہ بچ جائیں، مت جائیں وہاں پر، آپ کی سیفٹی ہے اس میں، آپ کی سلامتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا جنت اور دوزخ کے حالات کو، کہ جنت کی طلبگار بن جائیں اور دوزخ سے پناہ طلب کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس عذاب کا خدا نہ خواستہ ہم شکار نہ ہو جائیں۔ سورت کے آغاز نزول قرآن کی حکمت سے ہوا تھا، اسی طرح آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل
کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، تاکہ اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں نصیحت سب حاصل نہیں کرتے، کی سب کو جاتی ہے، جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی میں نے آپ کو اس دن بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ پلاسٹک کے بارے میں یہ سب کو پتا ہے کہ پلاسٹک بہت انہیلدی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے، کیمیکل ہے، اور اسپیشلی اگر اس کو آپ مائکرو ویو کرتے ہیں، ہیٹ اپ کر دیتے ہیں، کئی آپ دیکھتے ہیں کہ مائکرو ویو سیو نہیں ہے وہ چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس میں گرم گرم چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ اس کی ہیٹ کی وجہ سے وہ جو پلاسٹک کا کیمیکل ہے، جو ریئیکشن اس کا ہوتا ہے، وہ اس کے اعضاء اس کھانے میں پینے میں شامل ہو کر آپ کے معدے میں جائیں گے، وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو جب آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ انہیلدی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے لو جی آگے پیچھے اور کون سی ہمارے آس پاس کون سی ہیلدی چیزیں، یعنی یہ جو مینٹالٹی ہے۔ اور کچھ لوگ اچھا وہ کہیں گے ایسا ہے تو آئندہ ہم اوائڈ کریں گے۔ مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اب تو خیر وہ کلچر نہیں رہا، وہ بیسٹ تھا جو اسٹیل کے برتن ہوتے تھے نا، اسٹین لیس اسٹیل کے، اور جو مٹی کے پکے ہوئے پکی مٹی کے ہوتے تھے، وہ جمز والی مٹی نہیں ہوتی تھی۔ خیر آج کل جو گلاس ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے نا کہ کون سے برتن کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہیلدی۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں لو جی موت کا تو ایک دن لکھا ہی ہے، تو ہم یہ کیا کریں اور ایسے کیوں نہ کریں۔ تو اللہ نے تو جو فطری نظام دیا تھا کائنات میں، اگر آپ پچھلی لائف کو دیکھیں، ہمارے فور فادرز کی زندگی کو، جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہیلتھ زیادہ اچھی تھی، آج جو کینسر اور طرح طرح کی بیماریاں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں، تو یہی ساری جو ہمارے کیمیکلز، مائکرو ویوز اور اس قسم کے پلاسٹک اور جو ہمارے کہنا چاہیے کہ پریزرویٹیوز والے فوڈ اور 10,000 ایسی چیزیں اب لائف میں، کہاں تھی اتنی بیماریاں، کتنی کتنی عمروں کے لوگ ہو جاتے تھے اور کوئی مرض انہیں نہیں لاحق ہوتا تھا۔ ہر دوسرے بندے کو کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے، ہر 4 میں سے ایک خاتون کو فلاں کینسر ہے، ہر 10 میں سے ایک کو فلاں کینسر ہے۔ تحقیقات اٹھا کے دیکھیں، لائف سٹائل ہم نے چینج کر دیا، ہم پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت اور زندگی لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال وہی بات آ گئی کہ جسے غور و فکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں غور کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔